بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی دفعہ پچھلا جو پیراگراف ہے اس کو ایک دفعہ جو ہم نے دیکھا تھا اس کو دیکھ لیتے ہیں، تو دوبارہ سے سمرائز کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ پیراگراف شروع ہوتا ہے، بڑا ہی امپورٹنٹ یہ پیراگراف ہے، اور اس کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اس کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ جو باتیں پیچھے کہی گئی ہیں اگر آپ ان کا لحاظ رکھو گے، تتقو یہاں پہ ظاہر ہے کہ پچھلی جو باتیں ہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے ان پہ عمل پیرا رہو گے تو یقیناً تمہارے لیے میں فرقان کا جو فرقان ہے اس کو میں نمایاں کروں گا۔ یہاں پہ فرقانہ کا لفظ آیا ہے، اور فرقان نمایاں کروں گا، یہ ظاہر ہے پچھلی دفعہ ہم اس کو دیکھ چکے ہیں کہ یہ حق اور باطل میں امتیاز پیدا کرنے کے لیے کوئی بھی جو کرائٹیریا ہوتا ہے اس کے لیے کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی اپنی آیات کے لیے سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں، یہ فرقان کا لفظ استعمال ہوا، اس طرح تورات کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اور آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ جو ہے نا استعمال ہوا ہے۔ گویا یہ حق اور باطل میں ایک امتیاز پیدا کر دیتی ہے چیز، اور میں تمہارے لیے فرقان کو نمایاں کروں گا۔ ابھی میدان بدر ہو چکا ہے، اس کو بھی فرقان کہا گیا ہے، لیکن ابھی تک جو ہے نا حالات اس طرح کے نہیں تھے کہ جو ایٹ دا اینڈ جو ڈیسٹینیشن جو رزلٹ ملنا تھا وہ ابھی تک نہیں ملا۔ تو ظاہر ہے کہ ابھی گریجولی یعنی حالات اس طرف بڑھیں گے جس میں حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا جو ہے نا واضح طور پہ سامنے آ جائے گا، اور روز روشن کی طرح، یعنی جس طرح سورج نکلتا ہے اس کی روشنی ہر چار سو پھیل جاتی ہے، ایسے ہی جو ہے نا یعنی جب یہ حق اور باطل کا جو فرق نمایاں ہوتے ہوتے اس جگہ پہنچ جائے گا، پھر اس کے بعد کسی نبینا کے لیے بھی، اندھے شخص کے لیے بھی جو ہے نا یعنی اس کے لیے بھی اس کا انکار کرنا بہت مشکل ہو جائے گا کہ یہ جو فرقان ہے جس طریقے سے نمایاں ہوا ہے، اور واقعی حق کا حق ہونا جو ہے نا ثابت ہو جائے گا، اور باطل کا باطل ہونا ثابت ہو جائے گا۔ اس دوران ظاہر ہے کہ جو چیزیں تم کر رہے ہوں گے، ظاہر ہے کہ عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پہ عمل پیرا ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ عمل پیرا ہوں گے، جو اس میں کمیاں کوتاہیاں رہ جائیں گی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا اس کو معاف کرے گی، اور یہی بات ہے جو یہاں پہ کہی گئی ہے۔ اس کے بعد کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہت بڑے فضل والی ہے، بہت بڑی ذات ہے، اور وہ یقیناً جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھتی ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہے کہ وہ ان سے بھلے جتنی بھی وہ ایفرٹ کر لیں اس میں کوئی نہ کوئی کمی کوتاہی کہیں نہ کہیں جو ہے نا رہ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ان پہلوؤں کو یعنی نظر انداز کرتے ہوئے تمہیں جو ہے نا بڑے مقصد کے لیے یعنی اگر تم اپنی نیتوں میں، اپنی خلوص میں ایک اچھے اور بڑے مقام پہ کھڑے ہوگے تو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات چھوٹے چھوٹے گناہوں کو جو معاف کر دے گی۔ اس کے بعد یہ کہا کہ اگر تم نے اس فرقان کو نمایاں ہوتے ہوئے یعنی دیکھنا ہے تو اس کی مثال جو ہے نا سامنے پیش کی گئی کہ اس وقت کو دیکھو کہ جب یہ مشرکین مکہ جو ہے نا یہ چالیں چل رہے تھے، خفیہ چالیں چل رہے تھے، جو اگلی آیت ہے نمبر 30، اور اس کے کیا چالیں تھیں؟ اس میں یہ تھی کہ پیغمبر کو، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قید کر لیا جائے، یا قتل کر دیا جائے، یا ان کو اس علاقے سے جو ہے نا خارج کر دیا جائے۔ یہ بھی ہم نے پچھلی دفعہ دیکھ لیا تھا کہ یعنی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے یعنی دارالندوہ میں اکٹھے ہو کے یہی فیصلہ کیا تھا کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا قتل کیا جائے گا، اور قتل کرنے کی جو ریزن جو ہمیں ملتی ہے ان روایات سے وہ یہی ہے کہ اس طریقے سے جب ہم قتل کر دیں گے تو سارے کے سارے قبیلے کے افراد جو ہے نا اس میں شامل ہوں گے، جو خون بہا ہے وہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ سب پہ جو ہے نا یعنی دیت جو ان کے ہاں اس وقت موجود تھی وہ سب قبیلوں کو دینی پڑ جائے گی۔ اگر ان کو فیصلہ کریں گے لڑنے کا تو ظاہر ہے کہ وہ سب سے بنو ہاشم جو ہے وہ سب سے فیصلہ نہیں کر سکتا لڑنے کا، تو اس میں یقیناً دیت پہ بات ہو جائے گی، اور اس کے بعد معاملہ جو ہے نا رفع دفع ہو جائے گا۔ تو چلیں اس چیز پہ جو ہے نا فیصلہ انہوں نے کر لیا کہ ہم جو ہے نا قتل کر دیتے ہیں اس پیغمبر کو، لیکن ساتھ ہی یہ کہا کہ ایک طرف وہ تھے جو یعنی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، ایک طرف وہ تھے اور وہ یعنی خفیہ پلاننگ کر رہے تھے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک تدبیر چل رہی تھی۔ یہ یمکر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک تدبیر کا چل رہی تھی۔ جب یہ مکر کا جو لفظ ہے یہ عربی زبان میں منفی معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے اور مثبت معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی خفیہ چال چلنا، کسی کے خلاف چال چلنا، اس کے لیے عمومی طور پہ یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ کسی چال کو اس کا توڑ کرنا ہو، یعنی پہلے سے پریپیئرڈ رہنا ہو، تو اور ایک شخص ایک چال چل رہا ہے اور آپ پریپیئرڈ ہیں، اور اس کے اگینسٹ جو ہے نا اس کا جو پہلے والی جو چال چلی گئی ہے اس کو نلیفائی کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے لفظ جو ہے نا یہی لفظ استعمال ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یمکر اللہ یعنی اس معنی میں استعمال ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ان کے لیے جو ہے نا جو چالیں چل رہی تھی ان کی چالوں کا توڑ جو ہے نا یعنی
بنا رہی تھی، سامنے لا رہی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تدبیر کر رہی تھی۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ یقیناً بہت بڑی ہے، یعنی اس میں تدبیر کرنے میں۔ اور اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ جب خیر الماکرین آ گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی چالوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی چال جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہے وہ یقیناً حاوی ہے۔ اور ان کی تدبیریں خواہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہوں، کتنا ہی مال خرچ کر کے کیوں نہ آئے ہوں، کتنی ہی جو ہے نا وہ افرادی قوت کیوں نہ لے کے آئے ہوں، یا کتنے ہی جو ہے نا وہ اپنے طور پہ سمجھ رہے ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یقیناً اللہ تعالیٰ کی جو تدبیر ہوتی ہے، جو توڑ ہوتا ہے، وہ سب پہ حاوی ہوتا ہے۔ تو خیر الماکرین یعنی یہ لفظ ہے۔ اس کو بھی ہم نے پچھلی دفعہ جو ہے نا وہ کمپیئر کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو آخری لمحہ ہے، وہاں پہ بھی یہی جو ہے نا الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو آیت نمبر 54 ہے سورہ آل عمران، میں نے شیئر کیا اسکرین آپ کے سامنے، وہاں پہ بھی یہی ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اس کے پہلی والی جو آیت ہے اس میں بھی یہی ہے۔ یعنی یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے جس میں، یعنی جس پہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے جو ہے نا یہ کوشش کی تھی سمجھنے کی، ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جب کسی پیغمبر کے در پہ ہو جاتی ہے قوم، جس قوم کی طرف رسول جو ہے نا آتے ہیں، اور اس کے بعد وہ قوم جو ہے وہ رسول کو ایک تو ریجیکٹ کر دیتی ہے، اور اس کے بعد یعنی قتل کرنے کے در پہ آ جاتی ہے، تو اس وقت وہ لمحہ پہنچ جاتا ہے کہ جس میں جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی آگے کچھ اسٹیپ لینا ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے وہاں پہ آیت نمبر 54 میں یہ واضح ہو گیا کہ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، ایک طرف وہ جو نا پلاننگ کر رہے تھے، کون کر رہے تھے؟ الیہود کر رہے تھے، جو مخالفین تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور ان کے جو ہے نا توڑ کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات بھی جو ہے واللہ خیر الماکرین کا لفظ وہاں آیا ہے۔ تو یہاں پہ سملیرٹی ہے، اور اس سملیرٹی کو جو ہے نا میں نے کمپیئر کرتے ہوئے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ دیکھیں یہاں پہ بھی وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، وہی جو ہے نا الفاظ ہیں، وہی لب و لہجہ ہے، اسی طریقے سے جناب بات ہو رہی ہے۔ اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور ان کی قوم کے لیے بھی وہ مرحلہ آ گیا ہے جس میں اب یہ جو ہے نا فیصلہ کیا جائے گا کہ اس قوم کا کیا کرنا ہے۔ یہ جو ابھی جو آیا نمبر 30 پڑھی ہے، یہ پچھلی جو ہم نے پیراگراف پڑھا اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ پچھلے پیراگراف میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ فرقان کو نمایاں کرے گی، اور جب فرقان کو نمایاں کرے گی تو اس میں پھر ایک ہسٹری بتا دی گئی ہے کہ دیکھو اس میں پیغمبر کی ذات بھی جو ہے نا، یعنی کس طریقے سے اس فرقان کو نمایاں کیا گیا ہے۔ اگر آپ اس سے پچھلے والا پیراگراف بھی ساتھ شامل کر لیں تو وہ کیا ہے، وہاں پہ صحابہ اکرام کی ذات کو جو ہے نا، جو صحابہ اکرام ہیں ان کو بھی نکالا گیا ہے، مکہ سے نکالا گیا ہے۔ پچھلے پیراگراف میں یہ ہے، خوف و ہراس کی یعنی فضا تھی، اذیتیں دی جا رہی تھیں، جسمانی اذیتیں دی جا رہی تھیں اور ذہنی اذیتیں دی جا رہی تھیں، اور اس میں تمہیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات نے نکالا اور تمہیں جو ہے نا ایک ایسی جگہ پہ لے آیا کہ جس میں جو ہے نا اب تمہارے لیے سکون ہے، امن ہے، اب وہ خوف و ہراس کی جو ہے نا وہ فضا نہیں ہے، یعنی اس سے پچھلا پیراگراف یہ بتا رہا تھا۔ اور اس میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو جو ہے نا بتایا گیا تھا۔ یہ بالکل اسی طریقے سے جو ہے نا جس طریقے سے بنی اسرائیل کو یعنی سورہ بقرہ میں انعامات گنوائے گئے ہیں، ایسے ہی یہاں پہ انعامات گنوائے گئے ہیں کہ تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، تمہارے ساتھ ہم نے یہ کیا، اس میں پیغمبر کے ساتھ یہ کیا۔ تو یہاں پہ پیغمبر کا حوالہ آیا ہے۔ اگر آپ نے فرقان کو دیکھنا ہے تو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، آپ اس سے بھی دیکھ لیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیغمبر کو وہاں سے بچا کے یہاں مدینے لے آیا گیا ہے، اور مدینے لے آیا گیا، اور مدینہ اٹ سیلف جو ہے نا فرقان بن گیا ہے، یعنی وہ جگہ بن گئی ہے جس کے نتیجے میں یہاں پہ فرقان نمایاں ہوگا، اور ایٹ دا اینڈ جو ہے نا وہ اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، اللہ کا دین جو ہے نا سب پہ حاوی ہو جائے گا، اور یعنی فرقان اپنی یعنی پوری شکل میں، مکمل شکل میں، اور تمام جو شکل ہے اس میں جو ہے نا یہاں پہ نمایاں ہو جائے گا۔ یہ ہے اگلا جو پیراگراف ہے، یہ جو آیت نمبر 30 ہے اس سے بھی ریلیٹ کرتی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا یہ ہے، یہ والا جو پیراگراف ہے وہ یہ ہے، یہاں سے آغاز ہوتا ہے وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، یہ وہی لوگ ہیں جب ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، کہ جب یعنی ان کو ہماری آیتیں سنائی جاتی تھیں تو یہ کہتے تھے قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا، ہم نے سن لیا، لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا، اگر ہم چاہتے تو اسی طرح کی جو ہے نا آیات جو ہے نا وہ ہم پیش کر دیتے، ہم بھی ایسی ہی بات جو ہے نا یعنی پیش کر دیتے، ایسا ہی کلام پیش کر دیتے، ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو وہی اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہ بات کہی۔ اس کے بعد
یعنی بعد والا حصہ بعد میں دیکھتے ہیں. یعنی ابھی بیسیکلی جو اگلا پیراگراف ہے وہ ایک پورا ایک بیک گراؤنڈ بنا رہا ہے. یعنی ان کے جو اعتراضات ہیں اس کو یعنی گنوائے گا آپ قرآن مجید. یہ مشرکین مکہ کے اعتراضات تھے، ان کو گنوانے کے بعد جو ہے نا یعنی اگلی بات کرے گا. تو سب سے پہلے جو اعتراض ہے ان کی طرف سے آتا تھا وہ یہی تھا کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات جو ہے نا سنائی جاتی تھی، آیات سنائی جاتی تھی، یعنی قرآن مجید اتر رہا تھا، نازل ہو رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات براہ راست ان سے مخاطب تھی، ان کو اپنی آیات سنائی جا رہی تھیں. اور اس کے جواب میں جب آیات نازل ہوتی ہیں تو اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ قالوا قد سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم نے سن لیا. یعنی یہ ہم یعنی یہ کہ بات بار بار تم سنا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے جو ہے نا یہ آیات اتر رہی ہیں، اس میں ہے کیا چیز ہے؟ یعنی اس میں یعنی وہ اس انداز میں بات کرتے آگے سے کہ جو ہے نا وہ ایک تمسخر والا انداز ہوتا کہ ہم نے سن لیا، یعنی ہماری آپ کی باتیں سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں، اس میں ہے کیا چیز ہے؟ یہ تو بس ایسے ہی ہے، جو ہے نا آپ ہمیں سناتے رہتے ہیں، بس ہم نے سن لیا. یعنی آئی گئی، یعنی جیسے ہوتا ہے نا کہ آئی گئی کر دینا اور کوئی توجہ نہ دینا. حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کو آیات سنائی جاتی، اس پہ غور و فکر کرتے، اس میں سوچ وچار کرتے اور اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچتے. لیکن یہ ایسا کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ ہم نے سن لیا، مطلب سن لیا، اب اس کے بعد بس ہم پہ چھوڑو، ہم جو کرنا کر لیں. ہمارے تو جو ہے نا آپ کی باتیں سن سن کے ہمارے کان پک چکے ہیں، اب بتائیں اب ہمیں جو ہے نا اب مزید ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہتے کہ لو نشاء لقلنا مثل ھذا، اور اگر ہم چاہیں تو اس طرح کا کلام ہم بھی پیش کر سکتے ہیں. یعنی آپ یعنی پیغمبر کی طرف اگر یہ کلام نازل ہوتا ہے تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسوب کر دیا، اس میں کیا بڑی بات ہو گئی؟ آپ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ یہ فرشتہ جبرائیل لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے اور اس کے بعد ہماری طرف جو ہے نا پیش کر دیا جاتا ہے. اس میں جس طریقے سے آپ یہ بات کر رہے ہیں ایسے یہ یعنی یہ کیا بات ہوئی کہ جو ہے نا تم اس کو منسوب کر دیتے ہو؟ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، ہم بھی جو ہے نا اس طرح کا کلام پیش کر سکتے ہیں. یہ دوسری بات ہے. پہلی بات قد سمینا ہے اور اس کی بعد دوسری بات ہے لو نشاء لقلنا مثل ھذا، ہم بھی اس طرح کا کلام یعنی کہ پیش کر دیتے. یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ کئی ایک مقامات، 3-4 مقامات ہیں یہاں پہ یعنی ان کو چیلنج دیا گیا ہے کہ تم اس طرح کا جو ہے نا کلام پیش کرو جس طرح کا قرآن مجید جو ہے نا تمہارے سامنے پیش کر رہا ہے، جس طرح اس کے مندرجات ہیں، کنٹینٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا جس طریقے سے قرآن حقیقتیں حقائق جو ہے نا واضح کر رہا ہے، تم بھی جو ہے نا کوئی ایسا کلام پیش کرو اگر تم جو ہے نا پیش کر سکتے ہو. لیکن وہ نہیں پیش کر سکے. یعنی قرآن مجید بار بار ان کو یہی کہتا کہ یعنی بعض جگہوں پہ کہا کہ کچھ صورتیں جو ہے نا لے آؤ، بعض جگہوں پہ کہا کہ یعنی ایک ہی کم از کم جو ہے نا سورہ یعنی لے آؤ، جس طرح سورہ بقرہ میں ہم پیچھے پڑھائے ہیں. لیکن وہ نہیں پیش کر سکے. وہ دل سے جانتے تھے کہ یہ حقیقتاً وہی بات ہے جو پیغمبر فرما رہے ہیں، لیکن عملاً جو ہے نا تمسخر، مذاق، ٹھٹھا جو ہے نا وہ ان کا جاری رہتا اور وہ کاؤنٹر اٹیک کرنے کے لیے جو کچھ ان سے بن پڑتا وہ جو چیزیں جو ہے نا اس طریقے سے پیش کرتے. اور اس کے بعد تیسری بات یہ کہتے کہ ان ھذا الا اساطیر الاولین، اور یہ کہتے کہ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں. اساطیر اسطورہ کی یعنی جمع ہے، جو کہانی جو ہوتی ہے، جو فولکلورز ہوتی ہیں یا اس سے ملتی جلتی کہانیاں ہوتی ہیں، بس اسی نوعیت کی یہ کہانیاں ہیں جو یہ پیغمبر جو ہے نا وہ پیش کر رہے ہیں. اور ان کہانیوں میں ہوتا کیا تھا اصل میں، جس کو یہ اساطیر الاولین کہہ رہے ہیں، ان میں ہوتا کیا تھا کہ جیسا کہ ہم سورہ اعراف میں پیچھے پڑھائے ہیں کہ پیغمبروں کی، رسولوں کی جو ہے نا وہ داستانیں ہوتی تھیں، اس سینس میں کہ پیغمبر یعنی رسول آتے ہیں اپنی قوم کے سامنے جو ہے نا ایک بات پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد قوم کیا رسپانس دیتی ہے، اور قوم اگر رسپانس پازیٹیولی نہیں دیتی تو قوم پہ عذاب آ جاتا ہے. یہی سرگزشتیں تھیں پچھلے رسولوں کی. جب ان کو سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ان سرگزشتوں کا جو ہے نا، ان کہانیوں کا، ان جو ہے نا کا ہم سے کیا لینا دینا. یہ آپ ہماری پچھلی کہانیاں ہمیں سناتے ہیں اور ہمیں ڈراتے ہیں آپ ان چیزوں سے. یہ تو محض کہانیاں ہیں، ہمارے ساتھ اس کا کوئی جو ہے نا لینا دینا نہیں ہے. یہ یعنی 3 باتیں ہیں جو یہاں پہ بیسیکلی انہوں نے یعنی ایک تمسخر، ایک اعتراض کے انداز میں جو ہے نا پیش کی ہیں. اس کے بعد اگلی بات کہی ہے انہوں نے کہ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ، اگر یہ جو بات یہ نازل ہو رہی ہے یعنی آیات کی صورت میں جو آ رہی ہے، اگر یہ واقعی حق ہے، اگر یہ واقعی حق ہے، من عندک، آپ کی طرف سے حق ہے. اب یہ بات جو ہے نا پیغمبر کو نہیں کہہ رہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات کو کہہ رہی ہیں. یہ بڑا یعنی یہ کہ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے، پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قرآن میرے پہ نازل ہو رہا ہے، اگر وہ یہ پیغمبر سے بات کرتے ہیں تو یہ اس کی ٹون اور اس کا جو لب و لہجہ ہے وہ مختلف ہو جاتا ہے. یعنی وہ ایک یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک بشر سے بات کر رہے ہیں.
یعنی بشر بے شک جو ہے نا ایک دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں پیغمبر ہوں، رسول ہوں، یعنی پھر بھی ایک انسان سے جو ہے نا بات ہو رہی ہے۔ لیکن براہ راست جب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ اب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مطالبہ کر دیا، وقال اللہم ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ واقعی وہی حق ہے، یعنی یہ کہ یہ آیات جو اتر رہی ہیں اور یہ تیری طرف سے ہی اتر رہی ہیں، تو فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، اور اس کے بعد کیا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر جو ہے نا وہ پتھروں کی بارش ہو جائے آسمان سے، اب اتنا، یا ہم پہ جو ہے نا بھی عذاب علیم، یا ہم پہ کوئی اور دردناک عذاب جو ہے نا وہ لے آ۔ یہ نہیں، یہ انہوں نے براہ راست جو ہے نا چیلنج کر دیا اللہ تعالیٰ کی ذات کو۔ اور یعنی دیکھیں یہ ٹون جو ہے نا کس قدر جو ہے نا اپنے اندر وہ کریٹیکل اور سیویئر بن جاتی ہے کہ پیغمبر کو براہ راست مخاطب کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا انہوں نے مخاطب کر لیا ہے۔ تو یہ ان کی چوتھی سٹیٹمنٹ ہے۔ یعنی اگر آپ پیچھے ترتیب کے ساتھ دیکھیں اس پیراگراف کے اندر جس طریقے سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں ایک ایک کر کے، تو یہ ان کی چوتھی سٹیٹمنٹ ہے جس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ جو حق ہے نازل ہوا ہے، یعنی قرآن مجید نازل ہوا ہے، اللہ کی آیات نازل ہوئی ہیں، اگر یہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو جو ہے نا وہ راہ راست مخاطب کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعی تیری طرف سے ہے تو پھر ہمارے اوپر جو ہے نا جو تمہیں ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ان ھذا اساطیر الاولین، یہی بات کہی جا رہی ہے نا کہ یہ اساطیر الاولین ہے، اور ان اساطیر الاولین کے ذریعے سے ہمیں ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم پہ وہ بھی وہی عذاب آ جانا ہے، وہی عذاب آ جانا ہے۔ تو اگر یہی صورت ہے تو پھر آ جائے جس عذاب نے آنا ہے، یعنی جس عذاب نے آنا ہے وہ آ جائے، فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، تو وہ آسمان سے جو ہے نا جو پتھر برسنے ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ برسے، جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم پہ برسے، یا پچھلی قوموں پہ برسے، ویسے ہی جو ہے نا ہم پہ کیوں نہیں برس جاتے، ہم پہ بھی جو ہے نا وہ برسنے چاہیے، یا کوئی اور اس سے ملتا جلتا ابھی اتنا، یا اس سے اور کوئی ملتا جلتا اتنی سیویرٹی والا جو ہے نا وہ کوئی اور عذاب، سخت عذاب جو ہے نا کیوں نہیں آ جاتا۔ اب یہ ان کی چار سٹیٹمنٹس ہیں، چار سٹیٹمنٹس کو یہاں پہ بیسیکلی سمرائز کر دیا ہے ان کے ریئیکشن کو۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی رسول آتے ہیں اور اس کے بعد یعنی ایک عرصے تک جو ہے نا دعوت کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد کئی ایک مسائل جو ہے نا سامنے آتے ہیں، اور جو مسائل سامنے آتے ہیں، جو ایک انٹریکشن ہوتا ہے، جو اعتراضات ہوتے ہیں، ان کو بنیادی طور پہ یہاں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، اور ان کے سامنے جو ہے نا ان کے جو پوری لائف کے جو ان کے پچھلے 13 14 سالوں کے جو ہے نا جو بھی ان کے انٹریکشنز تھے اور جو بھی ان کے رسپانسز تھے، اس کو سمرائز کر دیا ہے قرآن مجید نے یہاں چار باتیں جو ہے نا پیش کر کے۔ اور یہ بیسیکلی وہی باتیں ہیں، اسی طریقے کی باتیں ہیں جس طرح پچھلے رسولوں کے ساتھ جو ہے نا یہ معاملہ ہوتا رہا ہے، اور یہ بات جو ہے نا یہی سرگزشت جس طرح یہاں پیش کی جا رہی ہے، اسی طرح کی سرگزشتیں پچھلے جو ہے نا سورہ آراف میں جو ہے نا ملی جلتی تھے، ملتی جلتی جو ہے نا وہاں پیش کی جا چکی ہیں، کیونکہ وہ پچھلے رسولوں کی ہیں تو وہ ہمیں زیادہ ایسے لگتا ہے کہ کلیئرٹی کو کھڑا کر دیتی ہیں، اور یہاں پہ براہ راست جو ہے نا ایک جو معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے یا مشرکین مکہ کے ساتھ ہو رہا ہے، تو وہ ان کو پھر اس طریقے سے جو ہے نا آبزرو کرنا، اس طریقے پہ عمل پیرا ہونا، یا اس طریقے سے وارننگ کو جو ہے نا قبول کرنا وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ براہ راست جب جن لوگوں کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے اس کو ایک مختلف اینگل سے بھی لوگ دیکھ سکتے ہیں، اور یہی بات ہے کہ یہاں پہ بھی وہی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے۔ یہ چار باتیں ہیں، چار باتیں پیش کرنے کے بعد اگلی بات جو ہے نا جب قرآن مجید پیش کر رہا ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں نے ابھی تک تمہارے اوپر عذاب کیوں نہیں بھیجا، یعنی چار باتیں جو ہے نا پیش کی، اور پیش کرنے کے بعد کہا کہ 13 14 15 سال ہو گئے ہیں تم پہ عذاب نہیں آیا۔ قرآن مجید مسلسل اصرار کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ تم پہ عذاب بنے آنا ہے لیکن نہیں آیا، اور تم اب اس پوزیشن پہ آگے ہو جس میں براہ راست اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہہ رہے ہو کہ اگر اس عذاب نے آنا ہے تو پھر بھیجو۔ یعنی ایک ہوتا ہے نا فرسٹریشن کہ مطلب اس سینس میں کہ یعنی ایک طرف قرآن مجید پیش کر رہا ہے، اپنی باتیں پیش کر رہا ہے، اور اس کے جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ بس یہ ایسی باتیں ہیں جو آپ ہمارے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ ہم ایسے چیلنجز جو ہے نا ہمیں دے رہے ہیں، ایٹ دا اینڈ جو ہے نا کچھ بھی نہیں ہونا ونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ پرانی کہانیاں ہیں، اور اگر یہ واقعی کوئی اس طرح کی چیز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے براہ راست مخاطب کر کے تو پھر وہ عذاب کیوں نہیں آتا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی ذات جواب دے رہی ہے ان کی باتوں کا کہ عذاب کیوں نہیں آیا، یعنی عذاب کیوں نہیں آیا، میں نے عذاب کو کیوں ڈیلے کر دیا، اس میں تاخیر ہونے کی وجہ کی، اب اس وجہ کو کھولا جا رہا ہے یہاں پہ اور بتایا جا رہا ہے کہ عذاب اس لیے نہیں آیا، وما کان اللہ، کہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت تو ان کو عذاب دینے والا نہیں تھا جب کہ تم ان کے درمیان موجود تھے، جب تم ان کے درمیان موجود تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پہ کرائٹیریا پیش کیا ہے، اور جب یہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، یہاں پہ عمومی لب و لہجے میں بات ہو رہی ہے لیکن ظاہر ہے کہ قریش کے ہی مخاطب کر کے ہو رہی ہے، اور یہاں پہ ایک اصول بتایا جا رہا ہے، وہ اصول یہ ہے کہ جب تک رسول اپنی قوم کے درمیان موجود ہوتا ہے تو قوم پہ عذاب نہیں آتا،
قوم پہ عذاب نہیں آتا، یعنی رسول کی پریزنس اپنی قوم کے اندر جو ہے نا عذاب کو روکے رکھتی ہے۔ عذاب کو روکے رکھتی ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب تب آتا ہے کہ جب رسول ہجرت کر جاتے ہیں، قوم سے نکل جاتے ہیں، اور جب قوم سے نکل جاتے ہیں تو اس کے بعد قوم پہ عذاب آتا ہے۔ جب تک قوم کے اندر رسول کا وجود قائم و دائم رہتا ہے تب تک جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی عذاب جو ہے نا جو رسولوں کی قوموں پہ آتا ہے وہ نہیں آتا۔ رسول کا موجود ہونا یہ اس چیز کو واضح کر رہا ہوتا ہے کہ عذاب جو ہے نا ابھی متاخر کیا جا رہا ہے، یعنی تاخیر کے ساتھ جو ہے نا اس کے ساتھ نپٹایا جائے گا۔ یعنی رسول کا وجود جو ہے وہ بنیادی طور پہ ایک یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا یعنی ظہور ہوتا ہے، اور وہ رحمت کا وجود ہی بنیادی طور پہ انسان بھلے جتنے مرضی سرکش ہو جائیں لیکن رسول کا موجود ہونا ان سرکشیوں کو جو بھی وہ سرکشیاں کر رہے ہیں وہ ان پہ ایک طرح کی امان حاصل کر لیتا ہے، یعنی ایک طرح کی پروٹیکشن حاصل کر لیتا ہے وجود رسول کا وجود ہونا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی قوموں کے حوالے سے حضرت نوح علیہ السلام جب قوم سے یعنی ہجرت کی ہے، یعنی ان کا ہجرت کرنا کیا تھا؟ کشتی بنا لینا اور کشتی پہ سوار ہونا ہی ہجرت تھا۔ ایسے ہی حضرت لوط علیہ السلام کو کہا گیا کہ اپنی یعنی فیملی کو جو بھی ساتھ جو اہل ایمان ہیں لے کے نکلیں، اور ان کے پیچھے جو ہے نا یعنی عذاب آ جائے گا۔ باقی رسولوں کے بارے میں بھی ہم نے یہی پڑھتے ہیں کہ جب وہ ہجرت کر لیتے ہیں اپنے علاقے سے نکل جاتے ہیں اور اس کے بعد پیچھے جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اصولاً بات یہ کہی جا رہی ہے کہ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور جب تک آپ وہاں پہ موجود تھے تو ان پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا، ان پہ عذاب نہیں آ سکتا تھا۔ اب جب کہ آپ نکل چکے ہیں، اب جب کہ آپ نکل چکے ہیں تو اب تو ان پہ عذاب آنا چاہیے، ان پہ عذاب آنا چاہیے نا۔ اچھا، وہ رسول کے نکلنے کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ کئی ایک فیکٹرز ہوتے ہیں، اس میں سے ایک فیکٹر یہ بھی ہوتا ہے کہ رسول کی قتل کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسول کے قتل پہ در پہ ہو جانے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ عذاب کا کوڑا ان پہ برسے ہی برسے۔ اور وہ اگر آپ دیکھیں تو جو پچھلی آیا میں نے کہی تھی نا کہ یہ اگلے پیراگراف میں جا کے لنک ہو جائے گی، وہ یہی ہے کہ جب یہ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، یعنی آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو گئے ہیں اور آپ کو نکال لیا ہے۔ یہ وہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا ہے جس میں جو ہے نا انہوں نے فیصلہ کیا، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات نے فیصلہ کیا۔ تو اب وہ یعنی اصول بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے یہ جرائم تھے اگلے پیراگراف میں، یہ 4 چیزیں تھیں، 4 چیزوں کی وجہ سے تم سمجھتے تھے کہ عذاب میں تاخیر ہو رہی ہے۔ وہ تاخیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ رسول موجود تھے اور تم نے نکال دیا ہے ان کو وہاں سے، یعنی مشرکین مکہ نے ان کو نکال دیا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اب وہاں پہ رسول کی پریزنس وہاں موجود نہیں ہے۔ جب موجود نہیں ہے تو اب تو عذاب آنا چاہیے۔ وما کان اللہ، یہ جو وما کان اللہ یہ اللہ کی سنت کا جو ہے نا پہلو ہے، یعنی اس کو جنیرک ٹرم میں بیان کیا ہے، اور اس کو یعنی ایک طرف یعنی عمومی لب و لہجہ ہے اور اس میں بات کہی جا رہی ہے، عمومی بات کہی جا رہی ہے، اور خصوص ہمارے سامنے موجود ہے کہ ظاہر ہے کہ یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہی بات کی جا رہی ہے۔ یہ ایک پہلو ہے کہ جس میں جو ہے نا پیغمبر موجود ہوں اور عذاب نہیں آتا۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا پہلو بھی یہاں پہ گنوایا گیا ہے، وہ کیا ہے؟ وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے جس کا نیچے ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اور نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب کہ یہ مغفرت چاہ رہے ہوں۔ یعنی 2 کنڈیشنز ہیں جو فلفل ہونا ضروری ہے یعنی عذاب کے آنے کے لیے، اور دونوں کنڈیشن جو ہے نا ایکول لیول پہ ہیں۔ اور جس طریقے سے وما کانا کا لفظ دوبارہ سے دہرایا ہے، یہ دونوں ایک طرح کی یعنی ایکول لیول کی ہیں۔ ایک رسول سے متعلقہ چیز ہے اور ایک رسول کے مخاطبین سے متعلقہ چیز ہے۔ یہ جو وما کان اللہ معذبہم یہ رسول کے مخاطبین سے متعلق چیز ہے۔ یعنی یہاں پہ جو انگریڈینٹس ہیں اس عذاب کے اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کی صورت میں جو ہمیں نظر آتے ہیں وہ ایک رسول کی ذات ہے، ان کا موجودگی جو ہے، جب وہ وہاں سے نکل جاتے ہیں تو عذاب آ جاتا ہے، اگر وہ وہاں موجود ہوں تو عذاب نہیں آتا۔ اتمام حجت بھلے جس لیول کا بھی ہو جائے، آخری درجے کا بھی ہو جائے، اس کے باوجود جو ہے نا یعنی عذاب نہیں آتا جب تک جو ہے نا رسول موجود ہوں قوم کے اندر۔ دوسرا پہلو جو ہے نا یہ بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے، یہ مخاطبین سے متعلق ہے، رسول کے مخاطبین کے متعلق ہے، وہ یہ کہ اس قوم کے اندر کچھ لوگ موجود ہوتے ہیں گو کہ انہوں نے
رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا ہوتا، لیکن وہ استغفار کر رہے ہوتے ہیں، استغفار کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک معاشرتی دباؤ ہوتا ہے معاشرے کے اندر، یعنی کچھ لوگ تو جرت مندی کے ساتھ، کچھ لوگ جو ہے نا بہادری کے ساتھ آگے آ جاتے ہیں اور اس چیز کا اعلان کر دیتے ہیں کہ پیغمبر کی بات حق ہے، سچ ہے، وہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مذبذبین ہوتے ہیں، آگے چل کے جو ہے نا سورہ توبہ جو آ رہی ہے اس میں ہمیں یہ ساری کیٹیگریز مل جائیں گی کہ کچھ لوگ مذبذبین کیا ہوتا ہے، یعنی اس تذبذب کا شکار ہوتے ہیں کہ یہ جو بات چل رہی ہے دعوت کی صورت میں، یہ کہیں نہ کہیں سے لگے گی، اور اگلے مرحلے میں جب جو ہے نا کوئی نکھر کے سامنے آتا ہے تو ہم پھر رسول کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے۔ یعنی وہ بیسیکلی معاشرے کا جو جبر ہوتا ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے، وہ اپنی بات کو جو ہے نا تھوڑا سا چھپائے رکھتے ہیں، لیکن دل سے جو ہے نا وہ یعنی بات کو حق اور سچ مان رہے ہوتے ہیں اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی ایسا مرحلہ آئے جس میں ہم بھی اپنے اسلام کا جو ہے نا اظہار کریں، تو وہم یستغفرون، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے استغفار جو ہے نا وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ صورتحال ہو تو اس وقت بھی اللہ کا عذاب نہیں آتا، یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر اس معاشرے کے اندر یعنی سارا کا سارا معاشرہ جو ہے وہ سرکشی پہ اگر تل گیا ہے تو پھر بھی عذاب آ جاتا ہے، یعنی پورا کا پورا معاشرہ جو ہے نا سرکشی پہ تل گیا ہے، لیکن پورا کا پورا معاشرہ سرکشی پہ نہیں تلا، اور کچھ لوگ اس میں بھلے تھوڑے ہی ہوں، اور وہ لوگ جو ہے نا اسٹل دل سے چاہ رہے ہیں کہ وہ موقع ملے تو ہم بھی جو ہے نا اسلام کو قبول کر لیں، اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں۔ یہ دو کرائٹیریاز ہیں جو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں، دونوں کا فلفل ہونا ضروری ہے۔ وہ یہ کہ پیغمبر کی ذات وہاں موجود نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اس معاشرے کے اندر اب کوئی فرد نہیں رہ گیا کہ جو واقعی اسلام قبول کرے گا، جو واقعی اسلام قبول نہیں کرے گا۔ اس کو حضرت نوح علیہ السلام نے جو ہے نا سورہ نوح میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ اب ان کی نسلوں میں بھی اسلام قبول کرنے والا کوئی نہیں آئے گا، یعنی آخری فرد تک جو ہے نا ہم نے نچوڑ لیا ہے، آخری فرد تک ہم نے جو ہے نا ان کے دلوں کو ٹٹول لیا ہے، اور ٹٹولنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں رہے کہ یہ بھی اسلام قبول کریں اور آگے آنے والی نسلیں بھی ان کی جو ہے نا اسلام قبول کریں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر کچھ نہ کچھ افراد موجود ہیں سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر، کمیونٹی کے اندر رسول کے مخاطبین میں سے، پھر بھی جو ہے نا یہ عذاب نہیں آتا۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز کا پورا ہونا ضروری ہے، پورا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کی اگر آپ نے ایک واضح مثال دیکھنی ہے تو سورہ فتح میں جا کے دیکھیں گے، وہاں پہ یعنی صلح حدیبیہ پہ سے پہلے وہاں پہ بیعت رضوان ہوئی ہے۔ بیعت رضوان میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب ہم جو ہے نا لازمی طور پہ مکہ پہ حملہ کریں گے، اور یعنی ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں جو کچھ اس وقت حالات جو ہے نا جو پروگرس ہوئی تھی، اس کے نتیجے میں یہی فیصلہ تھا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صحابہ اکرام کا کہ اب ہم آگے بڑھیں گے اور مکہ پہ حملہ کریں گے۔ اور بیعت رضوان کی صورت میں اس کے بعد جو ہے نا وہ صلح حدیبیہ تو بعد میں صلح ہوئی ہے نا، لیکن پہلے یہ فیصلہ تھا، اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے تبصرہ کیا ہے کہ وہاں پہ کچھ لوگ تھے کہ جو ایمان لا چکے تھے مکہ کے اندر، اور اگر آپ وہاں جاتے تو وہ بھی قتل ہو جاتے، وہ بھی قتل ہو جاتے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ تب تک نہیں آتا جب تک جو ہے نا یہ 100% کلیئرٹی نہ ہو جائے کہ تمام کے تمام جو ہے نا مخاطبین ان میں سے اب کوئی مزید ایک شخص بھی نہیں رہ گیا کہ جو آگے بڑھ کے اسلام قبول کرے گا۔ تو یہ دونوں کنڈیشنز جو ہے نا یہ ان کو سمجھائی جا رہی ہیں، یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے جو ہے نا عذاب نہیں آیا۔ تو بدر میں یہ کنڈیشنز پوری ہوگی۔ اچھا، بدر میں جو ہے نا ابھی پیچھے یہی کہا نا کہ ابھی فرقان نمایاں کرے گا، ابھی وہ صورتحال اس طرح نہیں بنی، ابھی نہیں بنی، اور اس کے بعد سورہ فتح میں ہمیں پتہ چل گیا کہ ابھی اسٹل مکہ میں کچھ لوگ ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کنڈیشن تو پوری ہو گئی، پیغمبر تو باہر نکل آئے، پیغمبر تو باہر نکل آئے، لیکن دوسری کنڈیشن جو ہے نا اسٹل آڑے آ رہی ہے۔ ادروائز جو ہے نا بدر کے اندر جو لوگ آئے ہیں وہ سارے کے سارے مارے جاتے، اگر ان کے بچ بھی گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اندر پوٹینشیل ہے، اور وہ پوٹینشیل ہم دیکھتے ہیں کہ کل کو جو انہوں نے اسلام بھی قبول کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو میجارٹی ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو بچ گئے ہیں ان سب نے جو ہے نا فتح مکہ تک جو ہے نا پہنچ اسلام قبول کر لیا سب لوگوں نے، اور ان کے اندر پوٹینشیل تھا، اور یہ پوٹینشیل ہی وجہ بنی ہے جو دوسری کنڈیشن ہے۔ بیسیکلی پہلی کنڈیشن تو فلفل ہو گئی، رسول تو اپنی جو ہے نا نکل آئے، اپنی جو ہے نا قوم سے نکل آئے، لیکن دوسری کنڈیشن جو ہے وہ اسٹل آڑے آ رہی ہے۔ دوسری کنڈیشن جو ہے نا ہمیں، کیونکہ یہ یہاں تو ابھی ہمیں نہیں پتا، ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے نا وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی وہ لفظ اس طریقے سے نہیں کھول رہی کہ واقعی لوگ ہیں اور کتنے لوگ ہیں ہمیں نہیں بتا رہی، لیکن سورہ فتح میں جا کے جو ہے نا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ واقعی لوگ موجود تھے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع سے موجود تھے، جب یہ آیات اتری ہیں اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے، اور جو آئے ہیں لوگ ان میں بھی پاسبلٹی ہے کہ موجود ہوں، وہ بس دیکھنے کے لیے آئے ہیں، ظاہر ہے کہ معاشرے کا جبر ہوتا ہے اس کے تحت وہ آ گئے ہیں، لیکن وہ دل سے چاہ رہے تھے کہ یعنی ہم بھی جو ہے نا اسلام قبول کر لیں، کوئی صورتحال واضح سامنے آتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یعنی یہ دو کنڈیشنز ہیں۔
اچھا، اس میں ایک تھوڑا سا میں بیک گراؤنڈ یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ اللہ کا عذاب یعنی پیغمبر نکل آتے ہیں یعنی اپنی قوم سے یوں ہی نکلتے ہیں، تو اس وقت دو صورتحال ہوتی ہیں جو ٹرننگ پوائنٹس ہوتے ہیں نا، کہ اب اگلا سٹیپ کیا ہوگا، اگلا سٹیپ کیا ہوگا۔ ٹرننگ پوائنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ اگر رسول کے ساتھ ساتھی تھوڑے ہیں، یعنی اکا دکا لوگ ہیں، اور اس صورت میں یوں ہی رسول نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اس کے بعد جو عذاب آتا ہے وہ عذاب آسمانی عذاب ہوتا ہے۔ وہ آسمانی عذاب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ کہ زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، آم، یعنی کوئی آسمان سے بجلی کی کڑک آ گئی، تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو فوری طور پہ عذاب یعنی لے آتی ہیں۔ اچھا، لیکن اگر رسول کے ساتھ ساتھیوں کی تعداد کنسیڈربل ہے، یعنی کچھ نہ کچھ متدبے جو ہے نا تعداد، یعنی کچھ نہ کچھ تعداد ہے، تو اس تعداد کی صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر اگر رسول کو جب وہ نکلتے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تو آگے کوئی ان کو دارالہجرت کوئی ایسا مقام مل جاتا ہے، وہاں چل کے آ کے اپنی حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، اپنی حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں۔ اور جب وہ اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر جو ہے نا جو عذاب آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سورۃ توبہ میں آگے چل کے بتائے گی، تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، وہ عذاب تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے۔ تو یہاں پہ عذاب کی جو صورت ہے وہ تلواروں کے ذریعے جو ہے نا ظاہر آئی، اور پچھلا جو ہے نا جو ہم نے سورہ بدر کے حوالے سے واقعہ پیچھے پڑھائے ہیں، وہ بیسیکلی اسی کا ایک حصہ ہے۔ آگے چل کے اس کو مزید جو ہے نا قرآن مجید اس کو فرقان کہے گا۔ اچھا، اس میں جب تلواروں کے ذریعے سے آتا ہے تو کیونکہ وہ انسانی ہاتھ ہوتے ہیں، انسانی ایجنٹ ہوتے ہیں، یعنی تلواریں جو ہوتی ہیں اس میں پھر جو ہے نا وہی پروسیجر اپنایا جاتا ہے جو انسانی سطح پہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ اس کو پھر ایک ٹائم تک یعنی اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، اس کو ایک دن ہی فیصلہ ہے اس کا، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو جائے، اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، یعنی 8-10 سال پھر اس کو لگتے ہیں۔ کہ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جو کفر ہوتا ہے، جو رسول کے مخاطبین ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، ٹکراتے ہیں، باطل کی قوتیں آتی ہیں، ٹکراتی ہیں، اور آ کے حق کے اگینسٹ جب ٹکراتی ہیں تو پاش ہو جاتی ہیں۔ یہ جو پاش ہونے کا جو مرحلہ ہے، یہ ظاہر ہے ٹائم لگتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ پہلو جو ہے نا وہ نمایاں رہنا چاہیے۔ یہ پہلو کہ یہ تلواروں کے ذریعے سے ہے، وہ اگلے پیراگراف میں یہی بات ہے، وہ اگلے پیراگراف میں پڑھیں گے، لیکن میں ظاہر ہے کہ ابھی تھوڑا سا اس کا آپ کے سامنے جو ہے نا ایک بیک گراؤنڈ ابھی سے بتا دوں۔ اچھا، اس کے بعد وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ، اور اس کے بعد کہا، اگلی بات یہ کہی نیچے اگر آپ ترجمے پڑھیں کہ لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے، یعنی ابھی جو بات کہی ہے یہ اصولی طور پہ بات کہی ہے، جو پچھلی بات کہی ہے اصولی طور پہ بات کہی ہے، تو اب ان کے پاس کیا چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عذاب ان کو کیوں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو عذاب کیوں نہ دے؟ کیا ان کو کچھ سرخاب کے پر لگ گئے ہیں؟ کیا جو ہے نا جس طرح یعنی بنی اسرائیل کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم وہ اپنے بارے میں یہی کہتے تھے نا کہ ہم انبیاء کی جو ہے نا وہ نسلیں ہیں، انبیاء ان کی اولادیں ہیں، ہمیں ہر صورت میں پروٹیکشن مل جائے گی۔ تو اب ان کے لیے جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہ اپنے طور پہ کہتے تھے سورہ بقرہ میں، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے جوابات دیے ہیں۔ اب ان کے پاس کیا چیز رہ گئی ہے، یعنی اب ان کے پاس کیا چیز رہ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو جو ہے نا وہ عذاب نہ دے؟ اب عذاب نہ دے یہ اگلی بات کے ساتھ ملا کے بات کہی ہے، وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ یہ جو مسجد حرام سے لوگوں کو روکنے کا ہے، یہ پچھلی سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ہم دیکھ آئے ہیں۔ جب انہوں نے ہجرت کی مسلمانوں نے، تو سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، جس طرح ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پالیٹکس میں بھی یہی کچھ ہوتا ہے، تو جو موومنٹ ہوتی ہے اس کو جو ہے نا روک دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ لوگ حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، اور اس میں انہوں نے بلاک کر دیا، حج اور عمرہ کرنے کے لیے آتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ اب جو لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں مدینہ، یہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے یہاں پہ، اور روک دیا۔ اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ بقرہ میں ہم جو ہے نا ہم اس کو دیکھائے ہیں، اور یہاں پہ کہا کہ اب ان کے پاس کیا گنجائش رہ گئی ہے، یعنی ان کی جو پچھلی سیورٹی ہے کہ رسول کا موجود ہونا وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، اور اس کے بعد یہ کہ لوگوں کا موجود ہونا جو استغفار کر رہے ہوں وہ بھی اپنی جگہ درست ہے، لیکن ان کو عذاب تاخیر ہونے میں کیا وجہ بنی، تاخیر ہونے میں کیا وجہ بنی، وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب انہوں نے ایک اور کام کر ڈالا ہے۔ اب وہ جو تاخیر ہو رہی تھی اس میں مزید جو ہے نا قریب آ گیا ہے عذاب ان کا، یعنی وہ تاخیر ہو رہی تھی اس میں مزید عذاب قریب آ گیا ہے۔ وہ تاخیر کیا ہو رہی تھی، ساری یعنی وہ کام کیا ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا عذاب ان کے قریب آ لگا ہے، وہ یہ تھا، یہ ہے کہ مسجد حرام
سے لوگوں کو روک رہے ہیں تاکہ یہاں پہ حج اور عمرہ نہ کریں. وما کانوا اولیاء، اور یہ کہ یہ اس مسجد حرام کے جو ہے نا اولیاء نہیں ہو سکتے. ان اولیاء الا المتقون، اور صرف جو ہے نا اس گھر کے مسجد حرام کے جو متولی ہیں، اولیاء ہیں، جو اس کی لک آفٹر کرنے والے ہیں، وہ صرف وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، اور ان کی اکثریت جو ہے وہ اس چیز کو نہیں جانتی. یہ میں نے کچھ پچھلی آیات کے جو ہے نا ریفرنسز بھی دی ہیں، ان کو ذرا ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں. یہ آیت نمبر 32 کے انڈر ہے. یہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے نمبر 30 جو ہے یہ ابھی ہم نے دیکھی تھی کہ یہ اس کے ساتھ ریلیٹ ہم نے کر لی ہے کہ یہ ایک اپنی چالیں چل رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے کیسے جو ہے نا ان کی چالوں کو خاتمہ کیا. جی 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 پیراگراف ہے جو ایک منٹ میں پڑھ لیتا ہوں. جی جی یہ مولوی صاحب کا ہے. جی جی یہ اسی آیت کے بارے میں جی 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 کہ اللہ تعالیٰ نے مکی دور میں کیوں عذاب نہیں بھیجا. ان کی پہلی وجہ یہ تھی کہ جب تک نبی کو بستی میں موجود ہو اور حق کی طرف دعوت دے رہو، اس وقت تک بستی کے لوگ مہلت دی جاتی ہے اور عذاب بھیج کر قبل از وقت ان سے اصلاح پذیری کا موقع صرف نہیں کر لیا جاتا. ان کی دوسری وجہ ہے کہ جب تک بستی میں ایسے لوگ پے در پہ نکلتے چلے آ رہے ہو جو اپنی سابقہ غفلت اور غلط روی پر متنبع ہو کر اللہ سے معافی کی درخواست کرتے ہیں، آئندہ کے لیے اپنے رویے کی اصلاح کر لیتے، اس وقت تک کوئی مقبول وجہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ بستی کو تباہ کر کے رکھے. البتہ عذاب کا اصلی وقت وہ ہوتا ہے جب نبی اس بستی پر حجت پوری کرنے کے بعد مایوس ہو کر وہاں سے نکل جائے یا نکال دیا جائے یا قتل کر ڈالا جائے. وہ بستی اپنی طرز عمل سے ثابت کر دے گا کہ سارے عنصر کو اپنے درمیان برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہی بات ہے جو ہم نے، یہ ایگزیکٹلی وہی چیز ہے. یہ وہی بات ہے، وہی بات ہے. سارے تقریباً تمام تفسیر والے جو ہے نا یہی لکھ رہے ہیں. جو فرق آتا ہے وہ تھوڑا تھوڑا آتا ہے، وہ اگر چاہیں گے تو ہم کمپیریزن کر لیں گے، لیکن بات وہی ہے. تو اس کو ایسا قانون نہیں مان رہے، مطلب نہیں مان رہے ہیں، قانون مان رہے ہیں، قانون اتمام حجت، تو پھر اس طرح سے مان رہے ہیں، مان رہے ہیں، جملہ بھی وہی بول رہے ہیں، جملے وہی بول رہے ہیں. وہ ٹرم یوز نہیں کر رہے. نہیں اتمام حجت بھی استعمال کر لی، ٹرم کی بات نہیں کہ اس کو ایسے سبجیکٹ ہیڈنگ. ہاں. اچھا اس میں یہ میں دیکھ رہا تھا، اس میں جو ہے نا اگر آپ ملا کے دیکھیں نا سورہ بقرہ کی، تو ان کی سوچ میں تھوڑا فرق ہے. تو اگر آپ چاہیں گے تو ہم اس کو کمپیریزن کر لیں گے اگلی دفعہ. لیکن یہاں پہ وہی ہے، پڑھ کے آیا ہوں، یہاں پہ وہی بات ہے جو میں نے کی ہے، اور یہ وہی بات ہے جو البیان میں ہے، وہی بات جو تدبر قرآن میں ہے. اور ایک مزے کی بات اور بتاؤں کہ تقی عثمانی صاحب کی بھی یہی بات ہے، میں پڑھ کے آیا ہوں یہی بات کر رہے ہیں. اچھا ایسا اس دن میں کسی سے سن رہا تھا، ایسا تو نہیں ہے کہ اب ہمارے جو روایتی علماء ہیں، جی جی اچھا ہاں ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب بول رہے تھے جی جی کہ ہمارے روایتی علماء بھی اصلاحی صاحب اور مودودی صاحب کی پوری پیراگراف جو ہے اس کو کاپی پیسٹ کر لیتے ہیں جی جی اور بتاتے نہیں ہے کہ ان دونوں کے، اور یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں کہ ان دو صاحبان کی وہ چیزیں نکال رہے ہیں جو اس سے ہمارے دین کا چہرہ ہی خراب ہو رہا ہے. میں نے کمپیریزن کیا معرف القرآن کا، اچھا انہی مقامات کا. اچھا اور معرف القرآن کا میں نے کمپیریزن کیا باپ اور بیٹے کے درمیان. یعنی جب تقی عثمانی صاحب ہیں موجودہ دور کے، انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے نا، یعنی حاشیہ لکھا ہے اور مختصر لکھا ہے، بڑا مطلب ظاہر ہے کہ یعنی جو لینگویج ہے بڑی آسان سی ہے انہوں نے جو لکھی ہے. میں نے معرف القرآن کا اور دونوں میں موازنہ کیا. انہوں نے کچھ باتیں اضافی کہی ہیں تقی عثمانی صاحب نے. اچھا جو اضافی کہی ہیں وہ ہماری ہی ٹون میں، ہماری ہی لب و لہجے میں کہیں. ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہے تو اس اچھا یہ ہوتا ہے. یہ ٹھیک ہے، جب تفسیر القرآن لکھی گئی تو علماء دیوبند تھے، انہوں نے ریئیکشن اپنی جگہ دیا، یعنی منفی ریئیکشن اپنی جگہ دیا، لیکن کچھ چیزیں ان کی قبول بھی کی. اور بعد میں لکھنے والوں نے اس کو لکھا ویسے لکھا جیسے تفہیم القرآن میں ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ اب البیان اور تدبر قرآن کے بعد اگلی جو تفسیریں آ رہی ہیں، اس میں جو بعد میں لوگ لکھ رہے ہیں وہ چیزیں لکھ رہے ہیں وہی، لیکن اپنی زبان میں لکھ رہے ہیں، اپنی زبان میں. یہ جب تفہیم القرآن میں لکھا ہے تب یہ تدبر قرآن آ چکی تھی. یہ حمید الدین فرائی صاحب پیچھے کھڑے تھے. لیکن تدبر قرآن تو بعد میں پیرالل آتی رہی ہے، یہ بعد میں آئی ہے، سوری بعد میں آئی ہے، لیکن پیچھے حمید الدین فرائی صاحب کھڑے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بھی لیکن پبلش تو ہوتی ہوگی نا، یہ پبلش ہوتی ہے. یہ بھی نہیں پتا سیکشن آ چکا تھا یا نہیں. نہیں، یہ تو ہماری پرانی کتابوں میں بھی ایسے ہی ہے، ایسا نہیں ہے.
ایسے ہی ہے. لیکن وہ امیر الدین فرائی صاحب کا اگر وہ تو ہاں وہ ایک اپنی جگہ ہے. اچھا اس کے بعد یہ تو اس کے بعد ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ تفسیر مدنی کے نام سے ہیں، یہ دیوبندی صاحب ہیں اور انہوں نے کشمیری ہیں، میں پڑھتا ہوں ان کی جو نا تفسیر بھی پڑھ کے آتا ہوں. انہوں نے کاپی ماری ہے تدبر قرآن کی، وہی لفظ استعمال کیے ہیں، وہی سینٹینسز استعمال کیے ہیں جو تدبر قرآن کے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ حافظ زبیر صاحب یہی کہہ رہے تھے. ہاں. اچھا اس کے بعد ایک اور مزے کی بات بتاؤں، دعوت القرآن کے نام سے شمسی صاحب ہیں، جماعت اسلامی کے بہت بڑے بزرگ رہے ہیں، فوت ہو چکے ہیں انڈیا میں، اور آخری دور میں جب تفسیر نکلی تو جماعت اسلامی سے نکل گئے تھے. انہوں نے کہا کہ میں کیونکہ انڈیپینڈنٹلی تفسیر لکھنا چاہتا ہوں تو میں باہر نکل کے جو ہے وہ نکلوں گا. اچھا وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی وہی جملے نظر آتے ہیں، وہی جو تدبر قرآن میں ہیں. یہ فرق پڑتا ہے. جماعت اسلامی کا تو بنتا ہے اگر انہوں نے صاحب نے لکھ دیا تو پھر نہیں یہاں پہ نہیں، اور بھی بہت ساری جگہوں پہ، اور بھی بہت ساری. لیکن اگر اصلاحی صاحب کو کر رہے ہیں تو وہ حدیث اور سنت میں کی جو بحث ہے وہ تو بالکل الٹی ہے نا، اور وہ اس کو لکھ رہے ہیں تو یہ ایسے ہی یعنی علم اپنا راستہ بنوا لیتا ہے. ضروری نہیں کہ آپ شخصیات کا نام لیں، شخصیات کا نام لیں، علم اپنی بات جو ہے نا وہ بنوا لیتا ہے. چلیں بہرحال یہ جو ہے نا بات دوسری طرف نکل گئی. اچھا یہاں پہ دوسری بات جو تھی آیا نمبر اگر آپ 26 دیکھیں تو 26 میں کیا چیز ہے، یہ بھی ہم نے ریلیٹ کر دی ہے کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ کمزور تھے اور ان کو بھی نکالا گیا، خوف و راز کی جو ہے نا فضا تھی. اچھا اس کے بعد اگلی آیا پہ جو ہے نا ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں، اور آگے جو بڑھتے ہیں ابھی ہم نے آیا جو دیکھی ہے، یہ جو بات کہی تھی کہ اب انہوں نے کہ وہ جو جی میں اسی پہ بات کر رہا ہوں ابھی اس کو کر رہے ہیں، اسی پہ میں بات کر رہا ہوں. اچھا آگے نہیں آ رہا. نہیں وہ کہہ رہے تھے آگے چلتے نہیں آگے نہیں مطلب یہ کہ جو ابھی آیت پڑی ہے یعنی اس سے اگلی آیت نہیں. اچھا اب ان کے پاس کیا چیز رہ گئی ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے. انہوں نے ایک اور کام بھی کر ڈالا ہے، یعنی اب بات کو تھوڑی سی سیویرٹی اس کے اندر پیدا کرتے ہوئے کہ دیکھیں ایک تو یعنی رسول کو نکال دیا، قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، یہ ہو گیا. اس کے بعد اگلا کام بھی انہوں نے کر دیا ہے. اچھا یہ جو مسجد حرام کا معاملہ ہے نا بیت اللہ کا، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. سورہ بقرہ میں بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ انہی آیات میں یہی چیزیں موضوع بن رہی ہیں. وہاں پہ بھی آگے سورہ توبہ میں بھی دیکھیں گے تو وہاں بھی مسجد حرام ساتھ ملا کے بات کہی جا رہی ہے، تو یہاں پہ بھی مسجد حرام ساتھ ملا کے بات کہی جا رہی ہے. یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یعنی جس میں یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ رسول کے ساتھ اب جو ہے نا ایک اور چیز بھی لگی ہوئی ہے. وہ کیا ہے میں اس کی اگزامپل دیتا ہوں، اس میں آپ چیز واضح ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہ ہجرت کر کے آئے ہیں دوسرے علاقے میں تو ان کو ایک اور مشن دیا گیا ہے. وہ مشن کیا ہے کہ اپنی اولاد کو، ایک نسل کو جو ہے نا کنعان کے علاقے میں جو ہے نا آباد کرنا، اور دوسرے نسل کو جو ہے نا مکہ میں آباد کرنا. یہ دو مشن لیے گئے تھے نا. اچھا اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نکلے ہیں وہاں سے ہجرت کر کے مصر سے، تو وہاں ان کو ایک مشن دیا گیا ہے، وہ ہم سورہ اعراف میں پڑھ آئے ہیں. وہ مشن کیا دیا گیا ہے کہ اب پچھلی قوم پہ تو اتمام حجت ہو گیا، عذاب آ گیا، سب کچھ ہو گیا. اگلا مشن کیا ہے؟ اگلا مشن یہ ہے کہ ان کو بنی اسرائیل کو پھر جو ہے نا کنعان میں جا کے دوبارہ آباد کرنا ہے. یہ ہم نے دیکھا نا پچھلی. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایک اور مشن دیا جا رہا ہے رسول کی ذات کو کہ صرف جو ہے نا ان پہ دعوت دے دینا، اتمام حجت کر دینا اور آخر تک پہنچا دینا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس حیثیت کو دوبارہ آباد کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو جو ہے نا کو دی تھی، بیت اللہ کو دی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ اب جو ہے نا وہ اس پورے پیکج کے اندر یہ شامل ہے، مسجد حرام جو ہے نا شامل ہے. اب انہوں نے ایک اور کام کر ڈالا ہے تو اب ان پہ عذاب کیوں نہ آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کے ساتھ یہ معاملہ بھی ہے، مسجد حرام کا معاملہ بھی ہے، اس کو جدا نہیں کیا جا سکتا. اور انہوں نے مسجد حرام سے روک دیا ہے. اور یہ بھی بیسیکلی یوں کہہ لیں کہ جو اللہ کا عذاب ان پہ آنا ہے اس میں یہ چیز شامل ہے کہ اللہ کا عذاب کیوں نہ آئے. اب انہوں نے ایک اور کام کر ڈالا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک بائی کلاز ہے. مطلب یہ نہ کہیں کہ اس کو مین پرائمری وہی کلاز، دو ہی کلازز ہیں. یعنی جو پچھلے اوپر جو باتیں کہی ہیں جس میں یہ کہا کہ رسول کا موجود ہونا اور رسول کے مخاطبین کا جو ہے نا وہ یعنی دعوت کو قبول کرنا، یہ دو لازمی شرائط ہیں. لیکن اس کے ساتھ اسی کے ذیل میں ایک اور شرط ہے، وہ بیت اللہ کا جو ہے نا انہوں نے روک دیا ہے.
اور جب یہ روک دیا ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ساتھ ملا کے جو نا شامل کر کے بات کہی ہے کہ یہ اس کے متولی نہیں ہو سکتے. کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ جو ہے نا ایک اصول ایک اور جگہ بیان ہوا ہے، وہ بیان ہوا ہے سورہ بقرہ میں. آپ کے سامنے میں نے اس کو کھولا ہے. وہ یہ ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہے نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امام مقرر کیا آئندہ آنے والی امتوں کا، آئندہ آنے والی نسلوں کا امام جو ہے نا متعین کیا. اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے یہ پوچھا تھا کہ یہ جو امامت مجھے دی جا رہی ہے کیا آگے یہ میری نسل میں بھی چلے گی؟ کالا ومن ذریتی، کیا یہ آگے میری نسل میں بھی چلے گی؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا تھا کہ ہاں لازمی چلے گی. کالا لا ینال عہد الظالمین، لیکن اس کی حقدار وہ نہیں ہوں گے جو ظالمین ہوں گے، یعنی جو ملت ابراہیم سے جو ہے نا جدا ہو جائیں گے، یعنی ملت ابراہیم پہ کھڑے نہیں ہوں گے، وہ کبھی بھی اس عہد پہ جو ہے نا کھڑے نہیں ہو سکتے. ان کو ہم ہمیشہ جدا کرتے رہیں گے. اور یہ وہی بات ہے یہاں بیان کی گئی کہ یہ اس مسجد حرام کو انہوں نے روک دیا ہے، یہ اس کے اصل میں متولی نہیں ہے. یعنی قرآن مجید نے یہ سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ یہ اس کے متولی نہیں ہے. اس کے متولی کون ہو سکتے ہیں؟ وہی ہو سکتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوں. متقی اور پرہیزگار کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ کاربند ہوتے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، اس کا حق ادا کر دیتے ہیں، وہی لوگ جو ہے نا اس کے متولی ہو سکتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اب اس کے ساتھ ساتھ جو عذاب کا معاملہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اب یہاں پہ اس کو بھی ساتھ شامل کر لیا کہ اب یہ ذمہ داری جو ہے متقی پرہیزگاروں کے حوالے کر دی جائے گی اس گھر کی. یہاں پہ پھر ایک اور جو ہے نا ٹرننگ پوائنٹ ہے، جو اس کو پھر میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. وہ ٹرننگ پوائنٹ کیا ہے؟ وہ آیت بھی آپ کے سامنے میں کھول دیتا ہوں. وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پہ سورہ بقرہ میں ایک اہم موقع آ گیا ہے. اور موقع وہ کیا آیا ہے کہ قبلہ کا جو ہے نا رخ اب بیت المقدس سے دوبارہ بیت اللہ کی طرف کیا جا رہا ہے. اور یہ سمبولکلی وہاں پہ ایک بہت بڑی چینج کا باعث بنا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ آیت نمبر 142 میں جو ہے نا یہ بیان کیا گیا اور 143 میں بیان کیا گیا کہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے اپنا قبلہ کیوں چینج کر دیا، یہ کہیں گے. اور اس کے بعد یہ کہا کہ ہم نے یہ قبلہ اس لیے چینج کیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. تو اب یہاں پہ جو قبلے کا معاملہ جو چینج ہونے کا ہے، سمبولیکلی اب مذہب کی قیادت اور سیادت جو ہے نا اب اس امت سے لے کے اس امت کو دی جا رہی ہے. یعنی بنی اسرائیل سے لے کے بنی اسماعیل کو دی جا رہی ہے. بنی اسرائیل نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اس کو حق ادا نہیں کیا، تو اب ہم نے جو ہے نا اس امت کو اٹھایا ہے، اس امت کو اٹھایا ہے. اب یہ ذمہ داری اس مذہب کی یعنی اسلام کے مذہب کی جو ہے، اللہ کے مذہب کی جو اللہ کے دین کی ہے، وہ ذمہ داری اب ان کے حوالے کی جا رہی ہے. اور یہاں پہ بھی وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم نے بنی اسماعیل کی اس شاخ کو، یعنی ہوا کیا ہے، بنی اسماعیل کی جو آگے نسلیں چلی ہیں ان کے حوالے کیا تھا بیت اللہ کو، بیت اللہ کو ان کے حوالے کیا تھا. اور وہ جب دیا تھا تو اس کے ساتھ ہم نے ذمہ داری لگائی تھی. سورہ بقرہ میں پڑھائے ہیں کہ اس گھر کو پاک صاف رکھنا، اس میں کوئی شرک کی غلاظت نہ اس میں آ جائے، اور اس کو ہمیشہ اللہ کے لیے ڈیڈیکیٹ کیے رکھنا. جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، طواف کرتے ہیں، جو اعتکاف کرتے ہیں، ان کے لیے وقف کیے رکھنا اس گھر کو. اس کے اندر کوئی شرک اور بت نہیں آنا چاہیے. سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھائے ہیں. اور آگے سورہ جو ہے نا ابراہیم میں جا کے پڑھیں گے کہ وہاں پہ اس گھر کا ایک ہی مقصد بیان کیا گیا ہے، وہ ہے کہ یقین، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ کہا، یہاں پہ یہ کہا ہے کہ اس پہ جو ہے نا نماز پڑھی جائے گی، اس پہ نماز کو قائم و دائم کیا جائے گا. نماز جو ہے نا اصل اہمیت کی جو ہے نا اختیار کر لے گی اس گھر کے لیے. تو یہ اصل میں جو نماز ہے، نماز کے لیے وقف کیے رکھنا اور شرک سے پاک و صاف رکھنا، یہ ان کی ذمہ داری تھی. اور انہوں نے یہ ذمہ داری نہیں ادا کی. اب ان سے لے کے الا المتقون، متقون کے حوالے جو ہے نا وہ کر دی جائے گی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. اور ان میں سے اکثر لوگ اس چیز کو نہیں جانتے. کس چیز کو نہیں جانتے؟ کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں پہ کیوں آئے تھے، اس گھر کا کیا مقصد تھا، کس مقصد کے لیے گھر بنایا گیا تھا، انہوں نے کیا ذمہ داریاں جو ہے نا یعنی اختیار کی تھیں، اور اس کے بعد آئندہ آنے والی نسلوں کے جو ہے نا کیا ذمہ داریاں دے کے گئے تھے. اس ذمہ داریوں کو یہ بھول گئے ہیں. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ، ان میں سے اکثر لوگ، یعنی چاند ایک لوگ تو ہوں گے جو جانتے ہوں گے، لیکن اکثریت وہ ہے کہ جو بھول چکی ہے کہ وہ اصل میں گھر کا مقصد کیا تھا، کیوں آئے تھے، کس مقصد کے لیے یہ گھر بنایا گیا. اس کے بعد ایک ایگزامپل دی جاتی ہے. وہ ایگزامپل یہ ہے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا. اور ایگزامپل یہ دی ہے کہ دیکھیں ان کی جو نمازیں ہیں
جو نمازیں اس حرم کے اندر پڑھتے ہیں وہ بس یہی نمازیں ہیں بیت اللہ کے پاس ان دلبئی تھی اللہ مکاؤں و تصدیہ، سوائے اس کے کہ نماز سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ اپنی نمازوں کے زوم میں نہ رہیں، حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ کے سامنے ان کی نمازیں سیٹی بجانے اور تالی پیٹنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ اب اگزامپل دی ہے کہ یہ کیوں اس قابل نہیں رہے کہ اس گھر کے متولی نہیں ہو سکتے، اور متولی نہیں ہو سکتے کہ انہوں نے نماز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، نماز کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ اب ان کی نماز کے اندر یعنی سیٹیاں بجانا بھی اور تالیاں پیٹنا بھی جو ہے نا دونوں چیزیں شامل ہو چکی ہیں۔ یہ جو حادثہ ہے یہ کیسے ہوا ہوگا؟ ہسٹوریکلی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں معلوم ہے روایات کے ذریعے سے کہ تقریباً 360 کے قریب جو ہے نا بت وہاں رکھ دیے گئے تھے، اور ہر قبیلے کا وہاں پہ بت تھا۔ اور جب یہ لوگ جو ہے نا آئے ہیں یعنی ان کو اکاموڈیٹ کرنے کے لیے، پھر قریش نے کیا کیا ہوگا، ان کو جو ہے نا کچھ سہولتیں دی ہوگی، ان کو الاؤ کیا ہوگا تم یہ کام کر سکتے ہو۔ پیچھے سورہ جو ہے نا آراف میں پڑھ آئے ہیں کہ یہ ننگے طواف بھی کر لیا کرتے تھے۔ تو یعنی وہاں پہ بھی یہ دیکھیں گروپ کے اندر، یہ ایک ہی گروپ ہے نا، گروپ نمبر 2، اس کے اندر تسلسل کے ساتھ کچھ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ پچھلے جو ہے نا سورہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ دیکھیں یہ جو ہے نا آج جب طواف کرتے ہیں تو یہ ننگے ہو کے طواف کرتے ہیں، یہ فحش کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے بتایا کہ اس گھر کے ساتھ جو ہے نا وہاں طواف ننگے ہونے کی بات کی تھی، یہاں پہ جو ہے نا جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر، اور یہ صلات کے اندر جو ہے نا یہ ہمیں دوسری جگہ سے معلوم ہے، ایک تو وہی نماز ہے جس کو ہم نماز پڑھتے ہیں، اور طواف کو بھی صلات کہا گیا ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمومی مفہوم میں ہے، تو یہ کہاں سیٹیاں بجاتے ہوں گے، کہاں تالیاں بجاتے ہوں گے، نماز میں بھی کرتے ہوں گے اور طواف میں بھی کرتے ہوں گے، یہ پورے امکان ہے۔ اچھا، اور یہ کہ انہوں نے جو ہے نا سیٹیاں بجاتے ہیں اور تالیاں پیٹتے ہیں، یہ ان کی نماز یعنی رہ گئی ہے۔ اچھا، یہ چیز جو یہ سامنے ہمارے پیش کی جا رہی ہے، یہ ایک ظاہری چیز ہے، یعنی ایک ظاہری چیز ہے نا، ایک آبزرویشن میں آنے والی چیز ہے، اور لوگوں نے دیکھا ہوگا یہ ساری چیزیں اور ہو بھی رہی ہوں گی، قرآن نے اس پہ جو ہے نا تبصرہ بھی کیا ہے۔ یعنی کیا چیز دین ہے اور کیا چیز دین نہیں ہے، اس کو انسانی آبزرویشن پہ جو ہے نا یہ رکھتے ہوئے بات جو ہے نا قرآن منوا رہا ہے کہ دیکھو یہ تم ایسا کرتے ہو نا، تو انسانی نفسیات جو ہے نا فوری ریئیکشن میں آتی ہے، انسانی فطرت ہے وہ اس چیز کا خود فیصلہ کر لیتی ہے کہ دیکھو کیا چیز دین ہونا چاہیے، کیا چیز دین نہیں ہونا چاہیے، تو یہ خود فیصلہ کر دیتی ہے۔ تو قرآن نے کوئی اس طرح کا تبصرہ نہیں کیا، لیکن اس سینس میں جو ہے نا یہ لوگوں پہ چھوڑا ہے کہ دیکھو اس میں سمجھنے والی بات ہے کہ انسان بظاہر میں چیزیں دیکھتا ہے اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ دین نہیں ہو سکتا، اور تم خود بھی انسانی فطرت ہے نا، تم خود بھی اس چیز پہ فیصلہ کر سکتے ہو یہ کہ کیا چیز دین ہے کیا نہیں ہے، اور یہ کسی پیغمبر نے دی ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہوتی ہیں جس میں انسان خود تحقیق کرتا ہے اور تحقیق کر کے وہاں پہنچتا ہے کہ اچھا یہ پیغمبر کی طرف سے اس طرح کی کوئی چیز ملی ہوگی، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر میں دیکھنے والا فوری طور پہ آبزرو کر لیتا ہے اور کہہ دیتا ہے کہ یار یہ دین نہیں ہو سکتی۔ جس طرح اور مثالیں بھی ہمارے اپنے ارد گرد کے ماحول میں بھی آتی ہیں، تعزیہ کے جلوس نکلتے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہاں پہ جس طریقے سے پیٹا جاتا ہے، ایک عام مسلم یا غیر مسلم اگر کوئی شعور رکھتا ہے وہ کہتا ہے یہ مذہب تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسا مذہب ہے۔ ایسے ہی جو ہے نا ہماری جو مزاروں پہ جس طریقے کے جو ہے نا وہاں پہ تقریبات ہوتی ہیں، اور وہاں پہ اگر کوئی ہوش مند کوئی شخص ہے، اس کا دل واقعی زندہ ہے اور وہ وہاں پہ غور و فکر کرے گا، تو وہ یہی کہے گا کہ یار یہ کیسا دین ہے کہ جو مطلب مزاروں پہ جس طرح کے رسوم جو ہے نا ادا کرتا ہے۔ ایسے ہی ہماری صوفیہ کی جو ہے نا بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں جائیں اور جس طریقے سے آوازیں نکالی جاتی ہیں تو بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ کیسا مذہب ہے۔ تو یعنی یہ کہ کچھ چیزیں آبزرویشن میں آنے والی ہوتی ہیں، وہاں انسان دیکھ کے خود فیصلہ کر لیتا ہے، اور بالکل ایسے ہی جو ہے نا بات یہاں پہ انسانی فطرت کو مخاطب کر کے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہی ہے کہ دیکھو یہ تالیاں پیٹتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے ہیں، یہ نماز کیسے ہو سکتی ہے؟ نماز جس چیز کا نماز ہے وہ تو انتہائی فروتنی، انتہائی عاجزی، انکساری، خشوع اور تذلل کا نام ہے، ایک انتہائی سنجیدہ عمل کا نام ہے۔ لیکن جس کے اندر جو ہے تالیاں پیٹی جائیں، جس کے اندر جو ہے سیٹیاں بجائیں جائیں، وہ کیسی نماز ہے؟ یہ نماز نہیں ہو سکتی۔ اس چیز کی یہاں پہ جو ہے بات کہی ہے۔ یہ ویسے اس آیت کے جی جی اندر اوپر جو اللہ تعالیٰ نے بولا ہے، جی جی جب وہ لوگ بول رہے ہیں کہ ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، عذاب علیم، جی جی تو وہ کہتے ہیں کیوں آئے گا جب آپ ان کے درمیان موجود ہے اور یہ مستغفرین موجود ہے۔ جی جی اگلی آیت میں پھر کہتے ہیں کہ آئے گا، جی جی وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ نہیں آئے گا، اگلی آیت میں پھر آئے گا اور جرم بتا رہا ہے۔ جی جی تو یہ کوئی درمیان میں گیپ آیا ہے اس آیت کو بعد میں اس کی جگہ نہیں رکھ نہیں دیا نہیں، گیا ہو؟ وہ میں نے اس کو لنک بتایا ہے۔ وہ لنک یہی ہے کہ یہ اصل میں اگر آپ ترجمہ بھی دیکھ لیں نیچے تو موجود تھے، نہ اس وقت عذاب دینے والا ہو سکتا ہے جب یہ مغفرت چاہ رہے ہوں، لیکن اب ان میں کیا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے،
ٹھیک ہے نا. یعنی اب بیسیکلی وہ جو اوپر دونوں کنڈیشنز ہیں وہ اپنی جگہ قائم و دائم ہیں، وہ پرائمری ہیں، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ عذاب میں تاخیر آ رہی ہے، تو اب تو عذاب قریب آ لگا. وما لہم اللہ یعذبہم، اللہ ان کو عذاب کیوں نہ دے. یعنی لیکن یہ ڈیفرنٹ دلیل نہیں ہوتی ہے، وہ یہ ڈیفرنٹ دلیل لگتی ہے. نہیں وہ جیسے پہلے بات کی ہے، وہ جو پہلے عذاب مانگ رہے تھے، ہاں جی تو وہ یہاں پیراگراف ختم ہو رہا ہے. نہیں پہلے عذاب مانگ رہے تھے. یہ قرآن جو بتا رہا ہے نا، یہ پہلے کی ان کی وہ بات بتا رہا ہے کہ یہ پہلے عذاب مانگتے تھے. اس وقت تو عذاب نہیں آ سکتا تھا کیونکہ رسول بھی موجود تھا ان کے درمیان. اچھا، اور اس وقت جو ہے نا وہ یہ چاہنے والے تھے کچھ کے، وہ مطلب دین کو چاہنے والے، یعنی مغفرت چاہنے والے تھے. تو اب یہ وقت آ گیا ہے، جب اب کا ٹائم آ گیا ہے، تو وہ کہہ رہے کہ اب رسول بھی نکل چکے ہیں اور وہ ادھر کم رہ گئے. اچھا یہ پریزنٹ والا آیت ہے یہ. ایسے ہی یعنی کرنٹ سچویشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ٹھیک ہے، ٹھیک، یہ وہ بات ہے، درست بات کہی ہے آپ نے فراز صاحب. اچھا یہ بات ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کہی نا لیاز صاحب، یہ کھٹکتی ہے بات. یہ صاحب نے اس کو کلیئر کیا بریکٹ رکھ کے. ہاں اس وقت دیکھیں وہ اس وقت کے الفاظ، ہاں اس وقت گاندھی صاحب نے پچھلی آیت میں جی بریکٹ رکھ کے اس کو، یہ جو صحیح کہہ رہے ہیں، جو پہلا اس وقت ہے نا، یہ بیسیکلی ماضی ہے. اس وقت تو ان پہ عذاب آنے والا نہیں تھا، تو جب ان پہ درمیان موجود تھے اور نہ اس وقت عذاب دینے والا تھا. ہو سکتا ہے جب یہ مقصد چاہ رہے ہوں، لیکن اب ان میں اب کا لفظ جو ہے نا یہ بتا رہا ہے اب ان میں. تو اب جو ہے نا یہ اس وقت پریزنٹ کی یعنی صورتحال ہے. تو اب یہ بیسیکلی وہ پھل پک چکا ہے، یوں کہہ لیں کہ پھل پک چکا ہے، اور یہ ان پہ عذاب کیوں نہیں آ سکتا. اور کیونکہ اب اس کے بعد ایک اور ساتھ دلیل ملا دی، یعنی سب کیٹیگری ساتھ ملا کے کہ یہ حرم کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں. اچھا اس کے بعد یہ ہے، تو کیا یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آیات مکہ میں نازل ہوئی ہو؟ نہیں، اور یہ مدینہ میں نہیں. یہ جو ہے نا ہماری جو فریم ورک ہے اس میں ہم یہ چیز دیکھتے نہیں ہیں. ہم پچھلا جو موقع محل ہے، جو پچھلی بات ہے، اگلی بات کے ساتھ جو ہے نا وہ ملا کے جو بات بن رہی ہے اسی تک رہتے ہیں. اس کے بعد باقی چیزیں جو ہے نا وہ علماء کا کرم ہے. وہ بعض اوقات علمی ہو سکتی ہیں، بعض علمی باتیں ہیں، وہ بعض کا درست بھی ہو سکتی ہیں، بعض کا درست بھی نہیں ہو سکتی. لیکن ہم جو ہے نا اسکوپ وہ یہ ہے کہ صرف جو ہے نا جو کلام کا کنٹیکسٹ ہے، آگے اور پیچھے باتیں ہیں، بس انہی پہ فوکس کریں اور اس پہ جو ہے نا جو بات نکلتی ہے وہ بات سامنے رکھیں. اور کیونکہ جو پیچھے بات ہو رہی ہے اور آگے ہو رہی ہے، یہ میدان بدر کے بعد کی ہو رہی ہے، اور اسی میں جو ہے نا ہم اس چیز کو لیں گے. اور ہم یہ کہیں کہ یہ پہلے نازل ہوئی، بعد نازل ہوئی، یہ قرآن کی اپنی آیات جو ہے نا وہ فیصلہ کر کے بتا دیں گے کہ یہ کب ہوئی ہے. تو جو باہر کی چیزیں ہیں وہ علمی ہو سکتی ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہاں مشکل ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں مشکل ہوتا ہے، لیکن یہی اب باہر کی چیز کو لے آتے ہیں تو اس کے بعد بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے. وہاں پہ چیزوں کو جو ہے نا جی ضرور کہ تو کہا جا رہا ہے کہ عذاب تم پہ نہیں آ رہا کیونکہ سمجھ نہیں آتا یہ عذاب، کیونکہ تم لوگ اپنی استغفار کر رہے ہو. لیکن ساتھ ساتھ ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے جی عذاب ہم پہ آنے کی جرم کیا ہے ہمارا؟ جی وہ جرم بیان ہوا ہے کہ عذاب تم پہ کیوں نہ آئے جبکہ تم لوگ نے جی ایگزیکٹلی صحیح کہا. مخاطبین دوبارہ وہی ہے، مخاطبین وہی ہیں. اگر مدینہ میں بھی ہے تو مخاطبین تو وہی. ان کو بتایا کہ عذاب جو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں آ رہا یا آئے گا، وہ اس کا جو کنڈیشن ہے وہ تو یہ ہے کہ جو پوری تم کر چکے ہو. میں تمہیں روکے بیٹھا تھا، روکے ہوئے ہوں کہ تم ابھی استغفار کر رہے ہو. یعنی اب یوں کہہ لیں کہ جو چیز آپ کے سامنے کی ہے، آپ نے خود جو ہے نا لوگوں کو روک دیا ہے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ کم لوگوں کو روکا نہیں جا سکتا، اور تم نے ایک اور بڑا جرم کر دیا ہے. تمہارے یوں کہہ لیں کہ پیچھے بھی بڑے جرم تھے، ایک اور بڑا جرم کر دیا ہے. یعنی اس اینگل میں لے یہ درست ہے. جی ایسے ہی. اچھا جی اس کے بعد اگلا جو ٹکڑا ہے نا اس کا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، لو اب چکھو میرا مزہ اس کفر کی پاداش میں جو تم کرتے رہے ہو. یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو پیچھے جو ہے نا وہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے. یہاں پہ پچھلے پیراگراف میں بھی ایک دو جو ایسے مقامات آئے ہیں کہ جس میں بات تھرڈ پرسن میں ہو رہی ہے، اور اس کے بعد مشرکین مکہ سے کہا کہ یہ اب تمہارے ساتھ ہے. اس سے پہلے بھی یہ پیراگراف ہے. یہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں میں دکھا دیتا ہوں پیچھے، لیکن یہ کہ یہ آخر جملے یعنی پورا پیراگراف کرنے کے بعد، پڑھنے کے بعد، اب آخر میں براہ راست خطاب کیا ہے. اب پیچھے تھرڈ پرسن میں ہے، یعنی پیچھے اگر آپ دیکھیں تو جہاں سے بات سٹارٹ ہوئی ہے وہ یہاں سے ہوئی تھی نا کہ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا
یہ تھرڈ پرسن میں بات ہو رہی ہے، یعنی کسی اور کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو کہ مشرکین مکہ کے بارے میں بات ہو رہی ہے، براہ راست مشرکین مکہ سے خطاب نہیں ہو رہا، ایسے ہی ہے نا؟ اچھا، اس کے بعد ہوا کیا ہے؟ اس کے بعد آیا نمبر جو ہے نا انہوں نے کہا یہ جو یہ جو ہے وما لہم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور یہاں سے بات ہوئی اور یہ کہا کہ وما لہم اللہ یعذبہم، اب ان کے پاس کون سے سرخاب کے پار آگے ہیں کہ ان کو میں جو ہے نا عذاب نہیں دوں؟ عذاب تو دوں گا میں۔ اور اس کے بعد آگے جو ہے نا یہاں پہ آ کے آیا نمبر 35 میں آ کے کہا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب عذاب کا مزہ چکھو، اب عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اس کو گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ آ کے جوڑ دیا۔ وہ عذاب کون سا ہے؟ وہ بدر کا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم نے کہا تھا نا کہ عذاب نہیں آ رہا، کہ عذاب کیوں لیٹ ہو رہا ہے، تاخیر اس میں کیوں ہو رہی ہے؟ اور اس کے بعد درمیان میں پہلے ایک بات بتائی، یہی ہے نا، پیچھے اصول بتایا، اصول بتانے کے بعد کہا کہ دیکھو مسجد حرام میں جو ہے نا تم نے آ کے ایک اور بڑا جرم کر ڈالا ہے، اور اس میں کہا کہ وما لہم اللہ یعذبہم، اب تاخیر نہیں آئی ہوگی، تمہارے لیے عذاب کیوں نہیں آئے گا؟ آئے گا، لازمی آئے گا، لیکن اب تاخیر نہیں ہوگی۔ یہی ایک سینس نکلتا ہے نا کہ اب عذاب جو ہے نا کیوں نہیں آیا، تو اب آ گیا ہے، اب آ گیا ہے نا، تو اب آ گیا ہے، تو یہ کہا کہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب اس عذاب کو چکھ لو۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو ملٹیپل انسٹالمنٹس میں جو ہے نا عذاب آئے گا، اس کی پہلی قسط جو ہے وہ اب آپ کے سامنے آ گئی ہے، اب اس عذاب کا مزہ چکھو۔ اب اس کے بعد فردر عذاب آئیں گے، فردر تھپڑے آئیں گے، اور تم ٹکرا ٹکرا کے مر جاؤ گے، خود جو ہے نا تمہارا خاتمہ ہو جائے گا۔ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، تو یہ بات جو پچھلی بات کہی گئی تھی اس کو آ کے اب براہ راست خطاب کر کے اس کو بتا دیا، اور اب جو موجودہ جو واقعہ پیش ہوا ہے بدر کا، وہ بھی ساتھ اس کو لنک کر دیا، یعنی نتھی کر دیا نا، کہ پچھلا واقعہ ہوا ہے اور آگے آنے والے واقعات بھی ہوں گے، تو ان تمام واقعات کو اکٹھا کریں، فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب کوئی ڈیلے نہیں ہے، اب کوئی تاخیر نہیں ہے، اب جو کچھ ہو گیا ہے اب اس کا بھی مزہ چکھو، یہ بھی اسی عذاب کا حصہ ہے، اور آئندہ آنے والی کچھ اور قسطیں آئیں گی وہ بھی اسی عذاب کا حصہ ہوں گی۔ تو اب یہ پورا پیراگراف جب پڑھتے ہیں تو ساری چیز جو ہے نا لحاظ صاحب ہو گئی نا؟ ہاں اب وہ ساری چیز آپس میں جڑ گئی ہے، نتھی ہو گئی ہے، اور اس میں پھر ہم چیزوں کو سمجھتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، یعنی ابھی جو کچھ ہم نے پڑھا ہے یہ مسجد حرام سے متعلق نماز کی بات ہوئی، یہی ہوا نا کہ مسجد حرام جو ہے نا روک دیا، جرم کیا ہے، اور اس کے بعد نماز ان کی یہ نماز ہے۔ اس کے بعد نماز جب کا ذکر ہوتا ہے تو انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے، تو یہاں پہ اب ان کے جو انفاق کا معاملہ ہے اس کو بھی زیر بحث لایا جائے گا۔ اگلا پیراگراف جو ہے اسی سے شروع ہوتا ہے، ان الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کا یہ رویہ اختیار کر رکھا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے وہ اپنے مال خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں، خدا کی راہ سے روکنے کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ میں نے پیچھے کہا نا کہ پیچھے نماز کا ذکر آیا تھا، اور یہاں پہ اب انفاق کا ذکر آئے گا، کہ انفاق جو ہوتا ہے، مال جو ہوتا ہے، دو ہی صورتیں ہوتی ہیں۔ آپ مال کماتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ اپنے ذات پہ، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اس کے بعد جو باقی مال بچ جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں، فی سبیل اللہ دے دیتے ہیں، یہی ہوتا ہے نا۔ دو ہی اس کے میجر کمپوننٹ ہوتے ہیں، اور کیا ہوتے ہیں؟ یعنی مال کا مصرف کیا ہوتا ہے؟ یعنی آپ آپ کا گھرانہ یا تو وہ یوز کر رہا ہوتا ہے، یا جو ہے نا کچھ نہ کچھ اس کا حصہ اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ جب انفاق کرتے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، یعنی فی سبیل اللہ کا جو لفظ ہوتا ہے وہ یہی اللہ کے راستے میں غریبوں کو، ناداروں کو، جو ہے نا یتیموں کو، بیواؤں کو جو ہے نا وہ دیتے۔ انہوں نے ان کو دینے کی بجائے الٹا کام کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں کو ان سبیل اللہ، یعنی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے جو نا خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے راستے سے لوگوں کو، یعنی جو ان کا خرچ کرنے کا معاملہ ہے، انفاق کرنے کا معاملہ ہے، یہاں پہ پھر عمومی لب و لہجہ ہے، بات کرنے کا انداز قرآن مجید کا جو ہوتا ہے وہ عمومی لب و لہجہ ہی ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی عمومی لب و لہجہ ہے۔ لیکن ہمیں روایات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بدر کے لیے جو ہے انہوں نے جو مال مہیا کیا تھا،
جو انہوں نے یعنی سپلائی تو چاہیے تھی نا جنگ کے لیے، جو مال چاہیے تھا، اس کے لیے اونٹ چاہیے تھے، اس کے لیے تلواریں چاہیے تھیں، اس کے لیے جو ہے نا اور اسباب چاہیے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں لوگوں نے مال لٹایا تھا، بہت سارا مال اکٹھا کر لیا تھا بدر کے لیے، اور ایون جو ان کا قافلہ آ رہا تھا شام سے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں پلیج کر دی تھی کہ ہم اس مقصد کے لیے ہم جو ہے نا پیسے دیتے ہیں اور اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور تاکہ کیا کیا جائے، تاکہ جو ہے نا اس اسلام کی دعوت کو ہمیشہ کے لیے اس کا خاتمہ کر دیا جائے، لیصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے روکا جائے۔ تو ظاہر ہے کہ جو روایات آئی ہیں تو وہ انڈرسٹینڈیبل ہے، اس کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا جاتا ہے، لیکن عمومی لب و لہجہ یہی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں، جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، بلکہ اسلام کا جو اللہ کا راستہ اس سے لوگوں کو روکنے کے لیے جو ہے نا یہ خرچ کرتے ہیں۔ فلا ينفقونها، اور یہ جس طرح انہوں نے ابھی یہ کام کیا ہے اس طرح آگے بھی یہی کام کرتے رہیں گے، فلا ينفقونها، آگے بھی جو ہے نا اسی طریقے سے خرچ کرتے رہیں گے، اسی طریقے سے اپنا مال و دولت جو ہے نا اللہ کی راستے کی مخالفت میں یعنی اس میں لٹاتے رہیں گے۔ ثم تکون علیہم حسرتن، اور ایک وقت آئے گا کہ یہ ان کے پاس سوائے حسرت کے کچھ نہیں ہوگا۔ حسرت کیا ہوتی ہے؟ یعنی ماضی کا کوئی پچھتاوا ہوتا ہے، یعنی مال آپ نے لگا دیا، جان آپ نے لگا دی، جانیں بھی جا رہی ہیں، مال بھی جا رہا ہے، ایک سٹیج آتی ہے انسان اپنی کیلکولیشن کر کے دیکھتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا، تو ان کو ایٹ دا اینڈ جو رزلٹ ملنا ہے وہ حسرت ملنی ہے، مایوسی ملنی ہے۔ ثم یغلبون، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آ جائے گا جس میں یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یعنی بیسیکلی ان کا جو ٹرائل ہے، ان کا جو آزمائش ہے، ان کا جو عذاب کے جو مراحل سے جن سے گزرنا ہے، وہ ان تمام مراحل سے گزریں گے۔ یعنی ان کو حسرتوں کو بھی جو ہے نا، یعنی جو کچھ انہوں نے مال لٹایا، جو کچھ انہوں نے جانیں جو ہے نا ضائع کی، اس پہ بھی ان کو مایوسیاں ہوں گی، اس پہ بھی ان کو پچھتاوے ہوں گے، اور اس کے بعد ثم یغلبون، اور اس کے بعد جو ہے نا یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ بیسیکلی ایک طرح کی پیشن گوئی ہے، آئندہ آنے والے حالات کی پیشن گوئی ہے، اور یہ جب مغلوب ہو جائیں گے، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور اس کے بعد نہ صرف دنیا میں مغلوب ہوں گے بلکہ آگے جہنم کی طرف ان کو ہانکا جائے گا۔ یعنی یہ پورا کا پورا جو ان کا جو یوں کہہ لیں کہ ٹائم لائن ہے وہ بتا دی گئی، یعنی جو پروجیکٹ مینجمنٹ ہوتی ہے اس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ انیشل سٹیج ہے، یہ درمیانی سٹیج ہے، یہ آخری سٹیج ہے، تو ایسے ہی یہاں پہ جو ہے نا یہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں کہ دیکھو یہ اب مال خرچ کریں گے، جانیں خرچ کریں گے، اور اس کے بعد مزید یہ خرچ کرتے جائیں گے، اس کے بعد ایک ٹائم آئے گا کہ ان کے پاس سوائے مایوسی حسرت کے اور کچھ نہیں ہوگا، جس کے بعد اگلے مرحلے پہ یہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہ دنیا میں ہی جو ہے نا ان پہ عذاب نہیں آئے گا، یہ یغلبون کا مطلب یہ دنیا کے عذاب کی بات ہے، دنیا میں ہی ان پہ عذاب نہیں آئے گا بلکہ آخرت میں بھی ان کا عذاب آئے گا۔ والذین کفروا، اور جو لوگ اس عذاب تک، دنیا کے عذاب تک ظاہر ہے ہو جائیں گے نا، اس کے بعد جو واقعی کفر پہ کھڑے رہیں گے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کچھ لوگ جو ہے نا اسلام بھی قبول کریں گے نا، والذین کفروا، اور جو لوگ کفر کو جو ہے نا پہ ہی قائم و دائم رہیں گے، وہ لوگ جب مر جائیں گے اور جب مریں گے تو ان کو پھر جہنم کی طرف ہم دھکیل کے لے جائیں گے۔ یہ جو یحشرون اور اس کے ساتھ الا کا پیچھے جو ہے نا پریپوزیشن آئی ہے، یہ جب حشرہ کا لفظ اس کے ساتھ الا پریپوزیشن آتی ہے تو اس میں ہانکنے کا جو میننگ ہے آٹومیٹیکلی پیدا ہو جاتا ہے، جس طرح جانوروں کو ہانکا جاتا ہے، یعنی یہ کہ جانور یعنی ان کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ہانکا جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، ایسے ہی جو ہے نا ان کو ہانک کر ہم جو ہے نا جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث، اور یہ ہم کیوں کریں گے؟ اس لیے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ خبیث کو طیب سے جدا کر دیا جائے، ممتاز کر دیا جائے، نمایاں کر دیا جائے۔ اچھا، خبیث کیا چیز ہے؟ خبیث جو ہے نا یعنی جو شرک کی غلاظت کے ساتھ لتھڑے ہوئے آئیں گے وہ خبیث ہیں۔ طیب کیا ہے؟ جو اللہ پہ، اللہ کی توحید پہ، اللہ کی احکامات پہ عمل پیرا ہونے والے لوگ ہوں گے وہ طیب لوگ ہیں۔ تو طیب اور یہ جو ہم نے کام کرنا ہے دنیا کے اندر بھی یہی کام کرنا ہے، طیب اور خبیث کو علیحدہ علیحدہ کرنا ہے۔ یعنی جو رسول آتے ہیں تو یہ مرحلہ لازمی طور پہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، یعنی جو مخالفین ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور جو اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو بھی مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور اس مراحل کے بعد یعنی ظاہر امتحان کی دنیا ہوتی ہے، اس کے اینڈ رزلٹ میں کیا ہوتا ہے کہ دو کیٹیگریز واضح طور پہ ہو جاتی ہیں۔ ایک کیٹیگری جو ہے وہ
طیب لوگوں کی ہوتی ہے اور ایک کیٹیگری خبیث لوگوں کی ہوتی ہے. اور یہ جو یہاں پہ لیمیز اللہ یعنی یہ بات کہی گئی ہے، یہ اصل میں دونوں باتوں کو دنیا کے لحاظ سے بھی جو ہے نا، یہ سورہ آل عمران میں بھی یہ والا حصہ آ چکا ہے. یہ آیت کا یہ ٹکڑا جو ہے کہ آل عمران میں کیا تھا، غزوہ احد تھا نا، اور اس میں بتایا گیا تھا کہ ہم کیوں یہ دو الگ الگ گروپوں میں کیوں تقسیم کرتے ہیں، یعنی خبیث اور طیب میں کیوں کرتے ہیں. وہاں پہ بھی اس لاجک کو سمجھایا گیا تھا. اب یہاں پہ پھر جو ہے نا یہی لاجک ہے کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب وجعل الخبیث. پھر ہم قیامت والے دن جو ہے نا، یہی لوگ جو خبیث لوگ ہوں گے، ہم ان کو جو ہے نا ایک دوسرے کے اوپر طے بتا کریں گے، بعضہ علی بعض، اس کے اوپر جو ہے نا طے بتا کریں گے. اور اس کی کیفیت آگے بتائی ہے. فیارکما ہو، یہ جو رقمہ کا لفظ ہوتا ہے، یہ بیسیکلی اسٹیک کرنا ہوتا ہے، پائل اپ کرنا ہوتا ہے. ایک چیز لگائی، اس کے بعد اوپر دوسری چیز رکھی، اس کے بعد تیسری چیز رکھی. تو اس طریقے سے جو نا اسٹیکنگ جب کی جاتی ہے تو اس کے لیے فیارکما ہو کا لفظ آیا ہے. جمی یعنی سب کو جو ہے نا اکٹھا کر کے ڈالا جائے گا. فیجعلہ فی جہنم، اور اس کے بعد اسٹیک کرنے کے بعد ہم ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اولئک هم الخاسرون، یہی وہ لوگ ہیں جو خسارہ پانے والے ہیں. یہ جو کہا کہ اسٹیک اپ کر کے اور پائل اپ کر کے چیزوں کو جو ہے نا ان کو کیوں جہنم میں ڈالیں گے، یہ ان کی دنیا کے اندر جو ہے نا، یعنی ان کا اکٹھا ہونا، مال لٹانا، اور وہاں پہ ایک دوسرے سے کمپیٹ کرنا، اور اسلام کے مقابلے میں جو ہے نا ایک یونٹی شو کرنا، یہ دنیا کے اندر یہ ان کا عمل رہا ہے. اور قیامت میں کیا ہوگا کہ یہ ان کی یونٹی قائم و دائم رکھی جائے گی. اور جب آپ پائل اپ کر کے، یہ بالکل ایسے ہی جیسے ویسٹ مال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ریفیوز یعنی کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، وہ آپ کیا کرتے ہیں، آپ اکٹھا کرتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوڑا کرکٹ کا ایک حصہ جب جلتا ہے تو دوسرے حصے کو آٹومیٹیکلی آگ لگا دیتا ہے. تو ایگزیکٹلی یہاں پہ بھی جب ان کو جو ہے نا اس طریقے سے ڈالیں گے تو ان کا جلنا وہاں پہ بیسیکلی ایک طرح کا وہ فیول بن جائے گا، جس سے جو ہے نا باقی دوسرے جو ہے نا جو فیول کا حصہ ہے اس کو بھی آگ لگے گی. یہ اس پہلو سے، اور یہی لوگ یہاں پہ خسارہ پانے والے ہیں. یہاں پہ ایک اور پہلو ہے کہ آپ ترجمے میں دیکھیں، اس کو گاندھی صاحب نے بریکٹ میں رکھا ہے، اس لیے کہ اپنی جنت کے لیے اللہ پاک سے ناپاک کو الگ کرے اور ناپاک کو ایک دوسرے پر رکھ کر سب کا ڈیڑھ بنا دے. یہ جو جنت کی بریکٹ لائی گئی ہے، یہ اصل میں اس یعنی پوری بات کو سمجھانے کے لیے ایک بہت اہم بات ہے یہاں پہ کہ جنت کا مقصد کیا ہے. جنت انہی لوگوں کو دی جائے گی جو پاکیزہ لوگ ہیں، جو دنیا کے اندر اپنا تزکیہ کر کے آئے ہیں، پاک رہ کے آئے ہیں. جو پاک رہ کے آیا وہی آگے پاک ہوگا، جو دنیا میں خبیث رہ کے آیا وہی آگے خبیث ہوگا. تو یہ یعنی اس فلسفے کو کتنی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے نا یہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ اصل میں جو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے مطابق جو ہے نا جو احکامات آتے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اگر اس کے مطابق زندگی گزار کے آتے ہیں تو یقیناً جو ہے نا یہ جنت کے مستحق کہلائیں گے. جی جی کیا لفظ ہوتا ہے اس کے لیے؟ کیا جی؟ اشکال جی جی یہ ٹھیک ہے. جو لوگ اس وقت موجود تھے جی جی ان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ پیغمبر موجود ہیں، اور اس کے بعد جنگیں بھی ہوئیں. جی جی اللہ تعالیٰ فرقان آ جائے گا، فرقان نظر بھی آ گیا ان کو. جی جی اس کا ہم سے کیا ریلیشن ہے؟ ہم تو کافر جو ہے، نہ تو ان کو عذاب آ رہا ہے کسی کافر کو یہاں پہ، اچھا، نہ وہ الگ ہو رہے ہیں. جی جی تو ہم اب مسلمان اس پہ پڑھ رہے ہیں آج کل والے. جی جی وہ ایک انہوں نے پڑھ لیا واقعہ ہوا تھا، اللہ نے الگ کر دیا تھا. جی جی اس کو ہم اپنی لائف میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ رسول کی سرگزشت کے طور پہ دیکھیں گے تو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں. رسول کی سرگزشت، دعوت کا جو انذار کا جو پہلو ہے شروع سے لے کے آخر تک، وہ اس کو پوری کی پوری ہسٹری کو، اس کی پورے واقعات کو، ان کی پوری دعوت کو جو ہے نا اس کیپچر کر لیا ہے. اور اسی کے اندر جو ہے نا اب ہمارے لیے بہت کچھ ہے. اب یہ ساری چیزیں جو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں ہم سے ریلیٹ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، یہ ہمارے لیے ہمیں کوئی رسول موجود نہیں ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ اب تمہارے اوپر جو ہے نا واقعی فرقان ظاہر ہو جائے گا. فرقان ظاہر ہونے کے لیے رسول کا ہونا موجود ہے. یہ ہم اب کنٹیکسٹ چیزوں کو دیکھیں گے، اور کیونکہ ہمارے سامنے فرقان ظاہر نہیں ہوتا تو ظاہر ہے کہ رسول موجود نہیں ہے. اوپر یہی تو کہا ہے کہ رسول کا موجود ہونا ضروری ہے. اس کا رزلٹ آتا ہے نا، اور پھر اس کا رزلٹ ہے ہم کسی بندے کو بھی غلط نہیں کہہ سکتے. ابھی یعنی غلط ہم اپنی بات تو کہہ سکتے ہیں، اصولی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز صحیح اور غلط ہے، لیکن کسی بندے پہ فیصلہ کرنا میرے اور آپ کا کوئی اختیار نہیں. بڑا مشکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہی تو بات ہے کہ جو ہمارے اساتذہ نے اس چیز کو جس طریقے سے بیان کیا ہے کہ بھائی یہ جو چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہمیشہ کیئرفل رہیں.
کبھی بھی اپنے موجودہ دور کے افراد کے سامنے کسی کے اوپر اس کو اپلائی نہ کریں. اس کا فیصلہ قیامت والے دن ہونا ہے کہ کون خبیث اور کون طیب ہے. رسول کے دور میں تو یہ فیصلہ ہو جاتا ہے، فرقان سامنے آ جاتا ہے، اور دنیا کے اندر جو ہے نا عذاب آ جاتا ہے. دنیا کے اندر عذاب آ جاتا ہے، یہ فیصلہ کون چیز ہو جاتی ہے کہ واقعی طیب اور خبیث علیحدہ ہو گئے ہیں. لیکن کیا دنیا ان رسول کے جانے کے بعد یہ معاملہ ہوتا ہے؟ یہ نہیں ہوتا، نہیں ہو رہا نا. نہیں ہوتا. رسولوں کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں انہیں ڈھیر لگا کے جنگل میں پھینک دوں گا. جی جی اور نظر آتا ہے پھینکا بھی کیا. جی جی. اب بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کو شکست ہوئی. اور یعنی اصل یہ دوسرے لفظوں میں جب یہ پیشن گوئی ہے، یغلا بون پیشن گوئی ہوئی ہے، تو اگر وہ جب مغلوب ہو گئے ہیں اور اسی طریقے سے ہو گئے ہیں جیسے قرآن بتا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت میں بھی یہی ہوگا. یہ اب ہمارے لیے بہت بڑا ثبوت ہے. قرآن کی اتھینٹسٹی کو ثبوت کے طور پہ پیش کرنے کے لیے، اپنے لیے، اپنی سیٹسفیکشن کے لیے بھی، اور اگر دنیا کے آپ کے پاس ہے یہ، یعنی آپ کے اندر یہ کیلیبر ہے، تو آپ پیش کریں اور اس میں یہ چیزیں جو ہے نا پیش کریں، اور اس میں کہیں کہ دیکھیں یہ بہت بڑا ثبوت ہے ہمارے لیے. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ اللہ کی دعوت جو ہے، اللہ کا جو قوانین ہے، اس کو ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنا ہے، تو یہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا ہم نے. یعنی تاریخی چیزیں بھی بیسیکلی آبزرویبل ہوتی ہیں. اس کو سائنس مانتی ہے، اس کو انسان جو ہے نا مانتے ہیں کہ تاریخ میں کچھ چیزیں ہوئی ہیں، اور وہ یہ اچھا پوائنٹ ہے کہ اصل میں یہ قرآن اپنی صداقت کے اوپر دلیل دے رہا ہے. جی جی کیونکہ جو اس نے کہا ہے وہ ہوا بھی ہے بعد. جی ہوا بھی ہے. اور اس کے بعد قیامت کی جو چیز ہے کہ سٹیک اپ کر دے گا اور طیب کو خبیث سے جدا کر دے گا، یہ اگر پہلی چیز ہو گئی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹکلی ہو گئی ہے. تو یہی چیز لاجک یہی ہوتی ہے نا کہ سورج نکلا ہے تو روشنی تو ہو گئی. یہ سلائی میں نے جلائی ہے، آگ تو جلے گی. اب دنیا کے اندر جو ہے نا انہوں نے ڈھیر لگا دیے پیسہ خرچ کرنے کے لیے، اور اس کے بعد حسرت انہوں نے دیکھ لی، یعنی مایوسی ہوئی ان لوگوں کے. اس کے بعد یہ یغلبون کا بھی جو ہے نا ہو گئے. یہ یغلبون کا اگر سمجھنا ہے تو قرآن مجید نے کسی اور جگہ کہا ہے کہ اگلی بننا انا ورسلی، کہ میں لازمی طور پہ میرا اور میرا رسول جو ہے نا غالب ہوں گے. لازمی، لا کا لفظ آیا، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول آ جائیں اور اس کے بعد غالب نہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے اتنی بڑی بات کہی ہے، اور یقین کے ساتھ، پورے دعوے کے ساتھ کہی ہے، دنیا کے سامنے کہی ہے کہ میرا رسول آ گیا ہے. اور مکہ میں کہی ہے رسول آ گیا ہے، اور مکہ میں تو سوچا بھی نہیں جا سکتا نا کہ رسول آ گیا ہے. اور رسول آنے کا مطلب کیا ہے کہ اب یہ غلبہ ہے، اور غلبے میں کیا ہونا ہے یہ تو کل کو بتایا جائے گا نا، غلبے میں کیا ہونا ہے. لیکن اس کو اس جو فریم ورک میں رکھتے ہوئے بات کہی جا رہی ہے. اگر آپ یغلبون کا لفظ اس آیت کے ساتھ جا کے ملائیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ تو وہی ہے جو قیامت برپا ہو جانی ہے زمین پہ. اور اس میں اگر ہو گئی ہے قیامت برپا، تو یہ دنیا میں رسول کے آنے کی جو قیامت برپا ہوتی ہے دلیل بن جاتی ہے بعد میں آنے والی قیامت کی. اور جو بعد میں آنے والی قیامت ہے والذین کفروا الی جہنم یحشرون، وہ واضح ہو گیا کہ بعد میں آنے والی قیامت. اس میں ایک فرق بہرحال رکھنا چاہیے جی جی کہ یہ جو پوری ڈسکشن ہو رہی ہے یہ ایمانی ڈسکشن ہے، آخرت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی آیات نازل ہو رہی ہے. جی جی اس کے انکار پر اللہ تعالیٰ فیصلہ سنا رہے ہیں. جی ایسے ہی. وہ تو ہم آج بھی نہیں کریں گے، جی کیونکہ کسی دلگاہ میں نہیں معلوم کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتا ہے یا نہیں مانتا. صحیح. لیکن جب ہمارے یہاں واقعی ہم گرے ایریا میں ہیں، جی لیکن جب ہم واقعی ظلم دیکھتے ہیں جی تو پھر وہ تو گرے ایریا نہیں رہتا، وہ تو پھر آپ کے پاس یس نو کا آنسر ہوتا ہے اور آپ کو ایکشن کرنا پڑتا ہے. جی. اس میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یار یہ تو رسول موجود نہیں ہے تو ہم اب ایکشن نہیں کر سکتے. نہیں، وہ تو ایک ڈیفرنٹ ڈومین کی بات ہے نا. جرم کی دنیا ہے، وہ تو ایک گناہ سے ڈیفرنٹ. الگ، ہاں ایمانیات سے الگ. جی جی جو ریئل دنیا میں جو جرم کی دنیا ہے وہاں تو آپ کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے جی اور حکم لگانا پڑتا ہے. جی جی. وہ تو صحیح اور غلط کا فیصلہ. اچھا، وہ صحیح اور غلط کا فیصلہ. اچھا، یہ اس چیز کا فیصلہ نہیں ہے کہ وہ جو ثواب ہوگا گناہ ہوگا، وہ اللہ نے. اچھا، یہ ثواب و گناہ جو آپ نے بات کی ہے، لیکن وہ اللہ نے کرنا ہے. ہم نے نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اب اس کو گناہ ہونا ہے یا اب اس نے وہ کافر ہو گیا ہے یا یہ ہو گیا. وہ ہم صحیح اور غلط کا ایمانیات کی بحث پر میں مانتا ہوں کہ یہاں پر اصل میں ایمان کی بحث ہو رہی ہے. جی جی. اچھا، اب یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا ظلم ہو رہا ہے، تو ظلم جو ہے نا وہ دو طرح کا ہوتا ہے، یا تو معاشرے کے اندر ہوتا ہے یا جو ہے نا قوموں کی سطح پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا جرم یعنی ظلم کی بات کیوں کریں. ٹھیک ہے نا. جو معاشرے کی سطح پہ ہوتا ہے جس طرح افراد کرتے ہیں، تو ہر سوسائٹی کے اندر جو ہے نا وہ ہوتے ہیں انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے، قانون ہوتا ہے، اس کو دیکھنا چاہیے. یہ انسانی سطح کے معاملات، یہ ان کو دیکھنا چاہیے. اگر آپ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو قوموں کی سطح پہ، وہاں پہ انسانوں کی بے بسی ہو جاتی ہے. بے بسی ہو جاتی ہے نا. اب یہ شریعت کا پہلو ہے، اور وہ اگلے ایگزیکٹلی جو بات ہم نے سوال ریز کیا وہ اگلے پیراگراف میں اس کو ایڈریس کیا گیا ہے. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ.
تو وہ فتنہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ وہاں پر بھی تو رسول موجود ہے نا. جی جی ہمیں نہیں جو رسول کا قانون ہے، جو رسول کا قانون ہے وہ فتنے کا جو پہلو ہے شریعت کا، وہ تو قیامت تک رہے گا نا. یعنی وہ شریعت اس کو ایڈریس کرتی رہے گی. یعنی دنیا میں جہاں پہ بھی ظلم ہوگا وہاں پہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا اس ظلم کو روکنے کی صلاحیت ہے بحیثیت حکومت کے، تو پھر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ بھی جو ہے نا ظاہر ہے کہ اگلے پیراگراف میں اس کو پڑھیں گے دیکھیں گے وہ اس چیز کو قرآن کور کرتا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ جو کفار کو سٹیک کر کے جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جی جی یہ بہت ساری اور جگہوں پر اس طرح آیا ہوا ہے، کفار کو جہنم کی طرف. جی جی جب بھی ایسی کوئی بات آتی ہے تو وہ ان کی پورا ایک جرم بیان کیا گیا ہے. جی جی تو ہمارے اوپر تو اس کا اپلیکیشن نہیں آتا کیونکہ ہم لوگ تو بہت سارے گناہ کرتے ہیں. جی وہ دیکھو اب لیکن ہم لوگ تو اس طرح مطلب اتنی بے دردی کے ساتھ کفر نہیں کرتے. تو یہ جہنم کیا ہمارے لیے نہیں بنی ہے؟ تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز اگر قضا ہو گئی، یہ تو وہ بڑی مختلف چیزیں ہیں یا بھائی آپ جن چیزوں کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے آپ ان کو، ہاں یہ بڑا مختلف ہے، مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ بیسیکلی. دیکھیں وہ رسول کی ذات کا موجود ہونا، رسول کی ذات کا ہجرت کر کے چلے جانا، ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا مکہ میں آنا اور وہاں پہ لوگوں کو ذمہ داریاں دے کے چلے جانا، اگلی نسلوں کو ذمہ داریاں، وہ ایک آپ کام نہیں کر رہے. اس کی بجائے آپ نے نماز کو جو ہے نا وہ تالی اور سیٹی اور تالیاں پیٹنا جو ہے نا وہ کر دیا، بنا دیا ہے. یہ بڑے بڑے جرائمز ہیں. اور جو باقی جرائم جو ہے نا جس طرح کی آپ بات کر رہے ہیں، بڑے جرائم سے بچے رہے. انسانی سطح پہ بھی بڑے جرائم ہوتے ہیں، بچے رہے تو چھوٹے چھوٹے گناہوں کا بھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں. ابھی آج پڑھی ہے ہم نے جس میں اوپر یہ کہا گیا تھا کہ یہ جو کہا گیا کہ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں سے بچنا ہے. میرا نہیں خیال کہ کوئی ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے کہ وہ جو اس طرح کے گناہ کر کے آئیں گے ان کا تزکیہ کر کے پھر وہ جنت میں چلے جائیں گے. جو چھوٹے گناہ کر کے آتے ہیں ان کا تزکیہ ہو جائے گا، اور وہ تزکیہ ہونے کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ دوزخ میں تزکیہ ہو، لیکن وہ تزکیہ ہو کے پھر وہ جو ہے جنت میں چلے جائیں گے. یہ جو بات ہے کہ یہ یہاں پر جو اصول بتایا جا رہا ہے کہ پاک لوگ ہی جائیں گے جنت میں. اب وہ کچھ لوگ ایسے پاک ہو ہی نہیں سکتے، جنہوں نے بڑے جرائم کیے وہ پاک ہو ہی نہیں سکتے، وہ جہنم ہی جائیں گے. جو پاک ہو سکتے ہیں ان کو پاک کر دیا جائے گا اور ان کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن اصول یہ ہے کہ پاک لوگ ہی جائیں گے. ویسے میں نے یہاں پر علماء کو اس طرح کی باتیں کرتے نہیں دیکھا آسٹریلیا میں. اچھا. لیکن پاکستان میں تو جمعے کے دن ہمیں وہاں سے نکلتے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ہی جہنم کے. نہیں ایسے ہوتا رہا ہے ہمارے میں خود یہاں پہ جو ہے نا سنے ہیں میں نے، ہماری اپنی مسجدوں میں جو ہے نا. اچھا یہاں ہے. ہاں ہوتا ہے. سر میں اس کو اس طرح سے بھی دیکھنا چاہیے نا، جیسا کہ کچھ کردار یہاں پہ بیان ہوئے ہیں پچھلی کچھ آیتوں میں کہ وہ لوگ جن کی مطلب عبادت ناقص ہے، وہ لوگ جو مال غلط راہ میں خرچ کرتے ہیں. تو میرے نہیں خیال کہ ہمیں اپنے کسی کو بھی اپنے آپ کو سیف سمجھنا چاہیے. یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہم آج بھی اپنے خود آپ کا ضمیر بتا دیتا ہے. بالکل آپ کا ضمیر بتا دیتا ہے. تو یہ کسی ادرس کے بارے میں بات نہیں ہو رہی کہ ہم تو ایسے ہیں نہیں. جی نہیں، اگر سپوز ہمارے اندر کوئی ایسی چیز ہے، بھلے ہم کتنے بھی گئے گزرے کیوں نہ ہوں، لیکن آپ کا ضمیر بتا دیتا ہے کہ میں جو خرچ کر رہا ہوں یا میں نمازیں جو پڑھ رہا ہوں میری کیا صورتحال ہے. یعنی خرچ میں جب کر رہا ہوں تو میں غلط راستوں پہ کر رہا ہوں. ہوتا ہے یعنی بے تحاشا لوگ لوٹاتے ہیں جب مال آتا اور اس کے بعد غلط کاموں پہ جب خرچ کرتے ہیں تو پتہ ہوتا ہے. پتہ نہیں میرا ایکسپیرینس بڑا ڈیفرنٹ ہے. میں جب بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، لوگ بڑے دین کے ساتھ ان کا بڑا خوبصورت رشتہ ہے، لیکن وہ پھر بھی بہت ساری میری طرح ہی وہ بہت ساری کمزوریوں کے شکار ہے. وہ ڈفرینٹ چیز ہے، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. ان میں اس سے نمازیں بھی قضا ہوتی ہے، ان سے اللہ کے راہ میں مال خرچ کرنے میں بھی وہ کمزوری آ جاتی ہے، کسی جگہ اچھے بھی ہو جاتے ہیں، وہ ڈفرینٹ چیز ہے. لیکن ان کا ایمان بڑا، وہ جب تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. یہ جو لوگ ہیں ان کی اس غلطی پر کیا یہ والی چیز اپلائی ہو سکتی ہے؟ نہیں یار، کیسی بات ہے، بہت بڑی اوپر کی جگہ ہے وہ جہاں پر اشفاق احمد کے حوالے سے جو ہے نا کسی زمانے میں شیئر کرتے ہیں، پتہ نہیں اس کے اوتھینٹک بات ہے بھی یا نہیں. انہوں نے کوئی واقعہ لکھا ہے کہ بچہ کو گیا مسجد میں تو وہاں پہ مولوی صاحب کا جو ہے نا خطبے کا جمعے کا خطبہ سن کے جو ہے نا وہ ڈر گیا کہ جو ہے نا جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو آ کے روتا ہے، آ کے بچہ آ کے جو ہے نا مولوی صاحب نے ڈرا دیا. تو وہ
روتا ہے اور ماں آگے سے جو ہے نا وہ اس کو چپ کراتی ہے اور تسلی دیتی ہے کہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے جو ہے نا اتنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے قتل کرنے پڑتے ہیں، اس کے لیے جو ہے لوگوں کا مال جو ہے نا ہتھیانا پڑتا ہے، تو آپ نے تو وہ کوئی بھی کام نہیں کیا۔ بعض کا چھوٹے چھوٹے واقعات جو ہے نا بزرگوں کے بڑی وہ اس کے اندر سٹوری ہوتی ہے، لیسن ہوتا ہے۔ اشکال جو میرا تھا اس کا میرا صحیح جواب بڑا مطمئن ہوں میں کہ اس کے ہمارے لیے اپنے لیے ہے کہ پہلے تو ہم بچے نا ان چیزوں سے، ایسی اور اگر ہر بندہ بچے گا تو اللہ تعالیٰ کا یہی تو منشا ہے، ایسی تو بجائے کہ ہمارا انکر کریے کہ ہم ان کو پڑھ کے دوسروں پہ نہیں وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم مسجد حرام سے نہ روکیں، اگر ہم نماز پڑھیں، اگر اپنا مال اللہ کے راہ میں خرچ کریں اور اللہ کے راستے سے روکنے پہ خرچ نہ کریں، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جو بھی اس میں لکھا ہوا ہے، یہ مثلا میں فوکس ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنا دیکھو قرآن مجید کی ہر آیت ہم سے جو نا ریلیٹ ہوتی ہے، ہر آیت ریلیٹ ہوتی ہے، سوائے ان آیات کے جن کا تعلق براہ راست جو ہے نا اس دور کے لوگوں سے ہے۔ وہ کیسے ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح یہاں بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کچھ پہلو ہیں، ہاں، تو جو چیزیں ہم سے ریلیٹ ہوتی ہیں وہاں پہ ہم نے بچنا ہے۔ وہ درست ہے آپ کی بات ہے کہ ہر آیت اگر ہم اپنی زندگی میں اعمال دیکھیں معاشرے اور اپنے، وہ سارا کچھ وہ جو ہم میزان کی کلاس میں پڑھ رہے ہیں وہ تو سارا کچھ سنت کے اندر موجود ہے۔ پریکٹیکلی تو ہم قرآن شریف سے کوئی چیز اٹھا ہی نہیں رہے۔ قرآن شریف تو ہمیں صرف یہ جو ہمارا رویہ ہے ایمانی، اس پہ بہت زور دیتا ہے، اسی پر وہ مسلسل اس کی ساری سوچ اسی پر ہے کہ وہ جو پڑھ رہے ہو وہ کیا اللہ کے لیے ہے کہ نہیں ہے۔ جی آپ کا ایمان جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ جرم ہے مسجد حرام سے روکنا، جی اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے مال خرچ کرنا، جو ان 2-3 آیتوں میں آیا ہے، تو یہ تو پریکٹیکل چیزیں ہیں جو اگر ہمیں سنت یا حدیث یا جو بھی سورس ہے مسلمانوں کی جو ہسٹری چلتی آ رہی ہے وہ اسی تو سے بنی ہوگی نا، یہ پریکٹیکل چیزیں۔ ہاں یہ اخلاقیات کو پڑھ کے بچ سکتا ہوں اس کو طرح صاحب اس کو ایک اور ایگزامپل سے دیکھ لیں۔ اگر آپ نے باہر بھی فرض کیا دیکھنا ہے کہ اللہ کے گھر سے روکنا ہے، ٹھیک ہے نا، انہوں نے تو روک دیا، یہ تو اللہ کی اسٹیٹمنٹ ہے نا، انہوں نے روک دیا اور اللہ نے جب بتایا ہے تو ظاہر ہے کہ حقیقت ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ ہمارے اپنے ماحول میں ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا مسجد میں آنے سے روکا جاتا ہے، نماز پڑھنے سے روکا جاتا ہے، بلکہ باہر اشتہار لگا دیا جاتا ہے کہ یہاں پہ صرف یہی لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ان پہ یہی ایگزیکٹ یہی آیت اپلائی ہوتی ہے، خود سمجھے، دیکھیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے لیے، لیکن میں ان پہ اپلائی کروں، جی یہ ابھی میرے پہ نصیحت کے طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے۔ میرا سب سوال یہ تھا کہ کیا اب ہم بھی اٹھیں اور جا کے ان سے لڑائیں؟ نہیں، اس طرح فلسطین میں ہو رہا ہے نا کہ وہ مسجد کو سے روکتے ہیں آنے کے لیے، وہ ایک بندہ اٹھے جی میں اب مسجد کا معاملہ ہے، قرآن کا معاملہ ہے، تو میں تو اب یہ ہوگا فتح یقینی ہے، تو یقینی تو میرے خیال میں نہیں ہے، کیونکہ اب ان کے لیے ہمارے لیے فرقان نہیں نکلنا، وہ نہیں نکلنا۔ یہ والا چیز ہے جس میں سمجھانا چاہ رہا تھا، بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو وہ آیات جن کا تعلق براہ راست اس دور سے ہے، ان پہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ فرقان تو نکلنا ہی نکلنا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن میرے لیے کیا موجودہ دور میں نکلے گا؟ نہیں نکلے گا، لیکن باقی جو چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں آیات میں وہ مجھ سے ریلیٹ ہوں گے۔ میں نے بیسیکلی رویے کو اپنانا ہے اور نیگیٹو رویے کو جو ہے نا اختیار نہیں کرنا، پازیٹیو وہ ہے، ویلڈ ہے، وہ ویلڈ ہے، جی وہ ویلڈ ہے، کیونکہ وہ جو خرچ کرنے کی چیز ہے نا وہ ہم قرآن شریف کے باہر بھی ہمیں معلوم ہے کہ اچھی چیز ہے، لیکن ہم جو یہ روکنا کی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں تو وہ خرچ کے معاملے میں کسی خاص رویے کی اصلاح کر رہے ہیں، جی ایک خاص ایمانی چیز کی اللہ تعالیٰ یہ چیز جن کی شکور صاحب نے مثال دی کہ ہمارے ہاں بھی اس طرح لوگ کرتے ہیں، تو کیا ان لوگوں کو نہیں معلوم کہ مسجد کے اندر روکنا وہ اصل میں ایک خاص رویہ انہوں نے اپنایا جس کے تحت وہ اس عمل کو کرتے ہیں۔ جی تو اللہ تعالیٰ قرآن شریف کے اندر ہمارے اصل میں اسی تزکیے کو ہی بنیاد بنا رہے ہیں۔ آپ کا رویہ اصل میں رویہ ہے کہ وہ کس جگہ پہ کھڑا ہے، ہاں وہ آپ کے اور ان کا رویہ ان کو وہاں تک لے گیا۔ اب ہمارا رویہ جو ہے نا وہ ہمیں قیامت پہ چلنا، اصل چیز یہ ہے، ہاں یہ نتائج جو ہے نا لازمی نکلتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ اگلا پیراگراف پھر بڑا امپورٹنٹ ہے جی، اور اس میں جو یہ اگلی جو آیت آ رہی ہے اس میں کافی ٹائم لگ جائے گا، ہو سکتا ہے پورا جو ہے نا اسی پہ اگلا سیشن لگ جائے۔ اچھا یہ جو ہے اس میں اگلے پیراگراف میں جی آیا نمبر جو یعنی ایک ہی پیراگراف پڑھا جائے گا اگلی دفعہ مشکل سے، اگلا پیراگراف بڑا پازیٹیو بڑا پازیٹیو ہے اور امید دلائی جا رہی ہے ایسا کرو کہ تم پڑھو گے تو ہاں
اچھا ہاں، اور اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ ان سے قتال کریں یہاں تک کہ جو ہے نا فتنہ رہے اور دین سارا سارا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اچھا، اس میں اگر آپ چاہیں تو میں جو ہے نا مولانا مودودی صاحب کا جو نقطہ نظر ہے وہ اس کو بھی ڈسکس کیا جا سکتا ہے۔ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، میں نہیں جو ہے نا آپ کی جو ہے نا وہ مرضی کے ساتھ ہے، لیکن میں اس کو صرف جو ہے نا تفہیم القرآن کی جو ہے نا، باقی ان کی نہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ میرے اسکوپ میں نہیں ہے، میں اسکالر نہیں ہوں، وہ آپ کے سامنے ہوگا، اس کو دیکھتے ہوئے جو نا چیزیں اس کو لے کے آگے چلیں گے۔ تفہیم القرآن میں اس کو جو جس طرح اس میں تفسیر وہاں کیا، بیان کیا گیا وہ آپ کے سامنے ہوگا، میں شیئر کروں۔ انہوں نے دوسری کتابوں میں اس کو پھر نہیں، وہ کیونکہ different میرے ہے اسکوپ میں نہیں ہے، ذرا اسکالرلی چیز ہو نہیں، جاتی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ڈفرینٹ ہے وہاں پر جو اس کے نہیں نتائج نہیں نہیں، وہ ایگزیکٹلی وہ ان کی جو ان کی سوچ اور فکر ہے نا، پوری کی پوری وہ اس میں فٹ بیٹھتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کے مخالف ہے، اس میں فٹ بیٹھتا ہے، لیکن وہ پھر ڈسکشن جو ہے نا بڑی وسیع ہو جاتی ہے۔ ہمارا سیشن جو ہے نا وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ ہم عمل نہیں ہو سکتا وہ، تو ہم جو ہے نا جو ان کی ٹیکسٹ ہے، جو موجودہ ٹیکسٹ ہے، وہ آپ کے سامنے بھی ہوگا، آپ بھی پڑھیں، آپ بھی دیکھیں، ہم اسی حد تک محدود رہیں گے، اس سے باہر کوئی تبصرہ نہیں کریں گے، یعنی تبصروں سے بچتے ہوئے جو چیز وہاں پہ بیان کی گئی ہے اس کے مطابق جو ہے نا چیزیں دیکھیں گے بس۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ آخر دفعہ پھر حاضر ہوں گے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے وہ